الحمد لله والصلاة لأهلها اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له اللهم صل على محمد وآل محمد۔ میرا اللہ رب العالمین ہے اور اس کا حبیب رحمت للعالمین ہے۔ رب العالمین اور رحمت للعالمین یہ الفاظ آپس میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں۔ رحمت للعالمین، رحمت بن گئے عالم میں، کسی کے دکھ درد کو، کسی کی مشکل کو، کسی کی پریشانی کو بے لوث ہو کے، بے غرض ہو کے، بغیر کسی غرض اور طمع کے سننا، سمجھنا، پھر اس کے حل کرنے کی کوشش کرنا، یہ رحمت میں داخل ہے۔ ازبک زبان میں شکریہ کا رحمت کہتے ہیں، آپ جس کو تھینک یو کہتے ہیں، شکریہ کہتے ہیں، عربی میں جزاک اللہ کہتے ہیں، وہ رحمت کہتے ہیں۔ ہماری ہر مشکل اگر حل ہوگی تو رحمت سے ہوگی، پریشانی حل ہوگی تو رحمت سے ہوگی، اس کی رحمت سے، اس کی عطا سے۔ اگر کسی ناکامی کا خاتمہ ہوگا تو رحمت سے ہوگا۔ جتنے بھی وظیفے ہیں اس کی رحمت کو متوجہ کرنے کے لیے، جتنی بھی تسبیح ہیں اس کی رحمت کو قریب کرنے کے لیے، اور جتنے بھی سجدے ہیں، جتنی بھی دعائیں ہیں، جتنی کسی فقیر کی نگاہ ہے، دعا ہے، توجہ ہے، یہ سب اس کی رحمت کو، اس کے کرم کو اور اس کی عطا کو قریب کرنے کے لیے ہے۔ یہ سارا نظام رحمت کا چل رہا ہے، یہ سارا نظام بخشش کا چل رہا ہے۔ آج کا دن ہمارا گزر گیا ہے، لاہور میں شام ہو گئی ہے، تو آج کا دن جو خیریت سے گزرا، حادثہ نہیں ہوا، کوئی لقمہ نہیں اٹکا، کوئی پانی کا گھونٹ نہیں اٹکا، یا پانی کا گھونٹ سانس کی نالی میں نہیں گیا۔ سانس کی نالی اور خوراک کی نالی ایسے ساتھ ملی ہوئی ہیں، ایک پل کے اندر چھوٹی سا ایک قطرہ جائے اور وہ قطرہ پھر انسان کی موت یا بیماری یا وقتی تکلیف کا ذریعہ بن جائے۔ آج کے دن میں یہ نہیں ہوا، اس کا کرم ہے، اس کا فضل ہے، اس کی عطا اور شفقت ہے، اس کی مہربانی ہے، یہ سب رحمت سے ہو رہا۔ کسی درویش کی نگاہ رحمت، نگاہ شفقت، والدین کو رحمت کی نظر سے دیکھنا، رحمت کی نظر سے دیکھنا، ایک دوسرے کے صلہ رحمی میں رحمت کی نظر ڈالنا، یہ اتنا بڑا عمل ہے اور اتنا طاقتور نظام ہے کہ انسانی عقل سوچ نہیں سکتی۔ ہم پل پل رحمت سے چل رہے ہیں، ہمارے پاس اس کی رحمت ہے تو چل رہے ہیں۔ میرے پاس بندے کتنے آئے کہ ایک وقت تھا ہمارے ہاں تمنگری تھی، مال تھا، دولت تھا، پیسہ تھا، زمینیں تھیں، جائیداد تھی، سب کچھ تھا، اور اس کی رحمت ختم ہو گئی، اس کی رحمت تو سب کچھ ختم ہو گئے، سب کچھ ختم ہو گئے۔ اس کی رحمت ہے تو بندر خنزیر نہیں بنے، اس کی رحمت ہے تو کتے نہیں بنے، باوجود بندروں والے کام کر کے، باوجود کتوں والے کام کر کے، اس کی رحمت ہے، اس کی عطا ہے۔ کہیں تیل بکھرا ہوا، مجھے ایک مائی آئی تو خاتون آئی، کہنے لگی بیٹی کی ساس سیڑھیوں میں تیل بکھیر دیتی ہے، کسی طرح یہ گرے، اور کچن باورچی خانے میں گیس کھول دیتی ہے، یہ جا کے تیلی لگا اس کو آگ لگ جائے۔ آپس میں تھا، کہتے اس کے باوجود کوئی ایسی رحمت ہے کہ تھوڑا سا ایک بھڑک اٹھتی ہے گیس کی، آگ نہیں لگتی، سیڑھیوں میں ہلکی سی پھسلتی ہے، ہڈی نہیں ٹوٹتی، چوٹ نہیں لگتی، موچ نہیں آتی۔ کہہ رہے پتہ نہیں کیسی رحمت ہے اور کیسا فضل ہے۔ اور کہا ایک دفعہ اس نے کھانے میں محسوس کیا کہ کچھ چیز ہے، تو اس نے 2-4 لقمے کھا بھی لیے، ہم نے پتہ کرایا تو وہ زہر ملا ہوا تھا۔ اس کی رحمت ہے، ہمارے ساتھ ہے، اس کی عطا ہے، ہمارے ساتھ ہے۔ ایک بچہ بیٹھا تھا میرے آقا کے ساتھ، نہیں میرے آقا تشریف لے جا رہے تھے، ماں کے ساتھ ایک بچہ بیٹھا تھا اور ماں اس کی آگ جلا کے کھانا پکا رہی تھی، تو حضور نے پوچھا کہ بتاؤ یہ ماں چاہے کہ اس کو آگ میں جھونک دے؟ عرض کیا یا رسول اللہ بالکل نہیں، بالکل نہیں، پر میرا اللہ بھی نہیں چاہتا کہ اپنے بندوں کو آگ میں ڈالے، میرا اللہ نہیں چاہتا۔ اس کی رحمت بہت زیادہ بندوں کے ساتھ ہے، اس کی شفقت بہت زیادہ بندوں کے ساتھ ہے، حتیٰ کہ رحمت للعالمین میرے آقا کی بارگاہ میں کچھ واقعات ایسے آئے، حضور نے منہ موڑ لیا، آخر فرمایا اس کو وہیں معافی منگوا لیتے، اس سے وہیں توبہ کروا لیتے، اس کو میرے سامنے کیوں لائے؟ یا رسول اللہ اس کو سزا دیں،
یا خود بندہ آیا یا رسول اللہ مجھے سزا دے، مجھ سے یہ جرم صادر ہو گیا، پر میں اس کو میرے سامنے کیوں لائے؟ یہ رحمت للعالمینی ہے، اس کا عکس ہے، یہ اس کی عطا اور شفقت ہے۔ اس کی رحمت کو اتنا قریب سے محسوس کریں، اتنا قریب سے محسوس کریں کہ ایک احساس ہو کہ میرا اللہ ہے اور میرے اللہ کی رحمت ہے، اور اس کی رحمت میں رحمت ہے، اس کے کرم میں کرم ہے۔ اتنا قریب سے محسوس کریں، اتنا قریب سے محسوس کریں، اور ہر وقت اس کی رحمت کا استحضار کہتے ہیں کہ تصور میں ڈوب جانا۔ میں نے ایک دفعہ، ایک پرانی بات ہے، ایک بات عرض کی تھی، آپ کو یاد ہوگی، اور کئی لوگوں نے مجھے بعد میں بتایا کہ انہیں اس کا بڑا تجربہ ہوا، بہت اس کا فائدہ ہوا، اور بہت ان کے کام بنے، صرف ایک تصور کی وجہ سے، ایک تصور کی وجہ سے۔ میں نے آپ کو بہت پرانی یاد ہوگی، ابھی بتاؤں گا تو آپ کو یاد آ جائے گی۔ اور تصور یہ ہے کہ ہر پل یہ تصور رہے میرا اللہ مجھے مسکرا کے دیکھ رہے ہیں، کہ اللہ کی رحمت کی نظر، مسکراہٹ کی نظر، میرا اللہ مجھ سے خوش ہے، میرا اللہ مجھ سے راضی ہے۔ اندر آواز آئے گی تو اللہ کو راضی کرنے والے کام نہیں کر رہا، ایک دوسری آواز آئے گی، وہ بھی سنا دو، نہ آئے تو وہ آواز آپ کے کانوں میں، میرے کانوں میں آئے۔ وہ آواز یہ ہے، وہ آواز یہ ہے، میرا اللہ تو خود تو کہتے ہیں میرے بندو مجھ سے جیسا گمان کرو ویسا معاملہ کروں گا، میرے بندو مجھ سے جیسا گمان کرو میں تم سے ویسے معاملہ کروں گا۔ اے اللہ میں تجھ سے تیری رحمت کا گمان کر رہا ہوں، تجھ سے تیری مسکراہٹ کا گمان کر رہا ہوں، تجھ سے تیری کریمی کا گمان کر رہا ہوں، تجھ سے تیری شفقت کا گمان کر رہا ہوں، تجھ سے تیری مہربانی کا گمان کر رہا ہوں، تجھ سے تیری بخشش کا گمان کر رہا ہوں۔ کہنے لگا میری داڑھی کالی ہے، مر جاؤں تو میری داڑھی کو آٹا لگا دینا، اس کو جتنا سفید کرو کر دینا۔ کیوں؟ اللہ کے سامنے جاؤں گا۔ تو جب اللہ کے سامنے گئے، کسی نے بعد میں خواب میں پوچھا کہ موت کے بعد کیا بنا، تو کہا میں اللہ کے سامنے گیا تو داڑھی میری کالی تھی، سفید تھی، تو اللہ نے کہا یہ کیا کیا؟ کہ اللہ تو خود ہی تو کہتا ہے کہ میں سفید بالوں سے حیا کرتا ہوں، تھے نہیں میں نے بنائے ہیں۔ اور میرا اللہ خود تو کہتا ہے، میرا اللہ خود تو کہتا ہے میرے بندے تمہیں رونا نہیں آتا، چلو رونے والی شکل ہی بنا لو۔ رونا نہیں آتا، رونے والی شکل ہی بنا لو۔ اس کی رحمت، اس کی رحمت کا ہر وقت تصور، میرا اللہ مجھے خوش ہو کے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ مجھ میں مسکرا کے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ مجھے رحمت کی نظر سے دیکھ رہا ہے، اس کی شان کریمی ہے تو میرے کام بنے ہوئے ہیں۔ کیوں کہتے ہیں کھانے کے بعد الحمدللہ پڑھیں؟ اچھا آپ یہ دیکھیں، کھانے کے بعد بھی الحمدللہ ہے، اور ایک میں الحمدللہ اور پڑھ رہا ہوں، غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عن العذاب وعافانی، کہاں کی دعا ہے؟ آپ کو سوچیں، کھاتے ہوئے بھی الحمدللہ۔ اب وہ کھانا جب میرے جسم سے نکلنا ضروری ہے فضلے کی شکل میں، پیشاب کی شکل میں، تو مولا تو نے نکال دیا، یہ بھی تیری بڑی شان کریمی ہے، یہ بھی تیری بڑی شان کریمی ہے کہ تو نے نکال دیا، یہ تیری بہت بڑی عطا ہے، تو نے نکال دی۔ غفرانک، معافی مانگتا ہوں، غفرانک، ایکسکیوز می، یہ غفرانک ہے، ایکسکیوز می، غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عن العذاب وعافانی، تو نے مجھے عافیت دی۔ ہمیں پل پل اس کی رحمت چاہیے، اس کی عطا چاہیے، اس کی بخشش چاہیے، اس کا کرم چاہیے، اس کے بغیر بیکار ہیں، اس کے بغیر کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کے بغیر ہم بالکل بیکار ہیں، بالکل بیکار ہیں۔ آج جو ملا ہے اس کی رحمت سے ملا ہے، آئندہ جو ملے گا اس کی رحمت سے ملے گا۔ کبھی بھی کوئی مالدار شخص اس کی رحمت کے بغیر نہیں ہوا، کبھی کوئی مالدار محنت سے نہیں ہوا۔ یہ لفظ اپنے دل میں دہرائیں۔ کبھی بھی کوئی خوشحال ہوا ہو، اس کے پاس نعمتیں آئی ہوں، اس کے پاس وزارت بادشاہت آئی ہو، اس کے پاس چیزیں آئی ہوں، اس کے پاس ملک مال آیا ہو، حکومت اقتدار آیا ہو، یا خوشحالی کے، دولت کے دروازے کھلے ہوں، اور وہ محنت سے ہوا ہو، محنت شرط، لازم، لازم سے لازم، شرط سے شرط، لیکن کبھی کوئی شخص محنت سے ایسا ہرگز نہیں ہوا، اور ہرگز نہیں ہوگا، ہرگز نہیں ہوا، ہرگز نہیں ہوگا کہ کوئی محنت سے جو ہے مالدار ہوا۔ جب بھی مالدار ہوا ہے، جب بھی کوئی مالدار خوشحال
صحت مند، اس کی رحمت سے ہوا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام بیمار ہو گئے، اللہ سے عرض کیا اللہ تکلیف ہے، اللہ پاک نے فرمایا ریحان کے پتے کھا لیں، جنت کے دروازے پہ ایک پودا ہوگا، اس کو ریحان کہتے ہیں، ہمارے ہاں اس کو پبری بھی کہتے ہیں، نیازو بھی کہتے ہیں، تلسی بھی کہتے ہیں۔ تلسی ریحان کی قسم ہے، اس کی جو ہے سیدھا ہوتا ہے سٹا جس میں بیج لگتے ہیں ریحان کے گلدستے کی شکل میں۔ تو یا اللہ فرمایا ریحان کے پتے کھا لیں، تو موسیٰ علیہ السلام نے ریحان کے پتے کھا لیے، ٹھیک ہو گئے۔ پھر کچھ عرصے کے بعد پھر تکلیف ہوئی تو ریحان کے پتے کھائے، تو ریحان کے پتے کھانے کے بعد ٹھیک نہ ہوئے، یا اللہ میں ٹھیک نہیں ہوا۔ اللہ پاک نے فرمایا پہلے ہمارا حکم تھا، ہماری رحمت تھی، ہمارا حکم تھا، اب ہمارا حکم نہیں ہے، جب حکم ہوگا ہم شفا ڈالیں گے۔ ہمارے امر سے ہوتا ہے، ہمارے حکم سے ہوتا ہے، شفا یابی کا نظام ہمارے امر سے ہوتا ہے، ہمارے حکم سے ہوتا ہے۔ ہم کہیں گے تو شفا ہوگی، ہم چاہیں گے تو شفا ہوگی، ہم نہیں چاہیں گے کبھی شفا نہیں ہوگی۔ ایک درویش بیمار ہو گئے، حضرت کے متعلقین، حضرت کے عاشق دیوانے جانی ساتھ دوا لاتے تھے، صاحب کشف صاحب نظر تھے، دوا سے پوچھتے اے دوا تیرے اندر شفا ہے، دوا بولتی میرے اندر شفا نہیں ہے، رکھ دیتے۔ پھر ایک دوسرا لے آتا، دوا بولتی اللہ میرے اندر شفا نہیں۔ اس طرح ہوتے ہوتے ایک دفعہ ایک حضرت کا خادم دیوانہ دوا لایا، تو دوا سے پوچھا تو دوا کہنے لگے میرے اندر شفا ہے، اور جتنی پہلی دوائیں پڑھی تھی سب کہنے لگے میرے اندر شفا ہے۔ تو پوچھا یہ کیا بات ہے؟ فرمایا اب شفا کا وقت آ گیا ہے، لکل شیء اجل، ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے، اس کی رحمت کی اب نظر پڑی ہے، اس کی شفقت کی نظر پڑی ہے، اس کی عطا کی نظر پڑی ہے، اب شفا ہی شفا ہے، رحمت ہی رحمت ہے، عطا ہی عطا ہے، کرم ہی کرم ہے۔ اللہم انی اسألک، اللہم انی اسألک بفضلک ورحمتک، یہ کہاں کی دعا ہے؟ ہاں، اے اللہ میں تجھ سے تیرے فضل اور رحمت کا سوال کرتا ہوں، کیوں؟ اب تیرے گھر میں تھا، مسجد تیرا گھر ہے، بازار شیطان کا گھر ہے، گلیاں شیطان کا گھر ہے، اب مجھے تیرا فضل اور رحمت چاہیے۔ اگر میں حادثوں، بیماریوں، فقر، غربت، کسی جادوگر کے جادو، کسی دشمن کے وار اگر بچ سکوں گا تو تیرا رحمت، تیرا رحم اور تیرا فضل ہے، اس کے علاوہ نہ کوئی راستہ ہے، نہ کوئی منزل ہے، نہ کوئی ترتیب ہے، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ اور اب یاد رکھیے گا اگر رحمت ہوگی ہماری نسلوں کو رزق ملتا رہے گا، صحت ملتی رہے گی، نسلوں کی عمر بڑے ہوں گی، عمر بڑی ہوگی، عمر میں برکت، آنکھوں میں برکت، کانوں میں برکت، کان سن رہے، آنکھیں دیکھ رہی، گردے میں برکت، جگر میں برکت، وہ اپنا کام ٹھیک کر رہا، دل میں برکت، میدے میں برکت، گھٹنوں ٹانگوں پاؤں میں برکت، میری صبح میں برکت، میری شام میں برکت، یہ اس کے فضل اور رحمت سے ہوگا۔ جت پیر ہوگی انشاءاللہ خیر ہوگی، جہاں تیرا قدم ہو وہاں خیر ہی خیر ہو۔ یہ بوڑھے پرانے یہ دعائیں دیتے تھے، جت پیر ہوگی انشاءاللہ خیر ہو۔ آج ایک پاکستان کے بہت بڑے آدمی ہیں، کہتے ہیں میرے پاس، ہم باتیں کر رہے تھے تو مجھ سے کہنے لگے کہ پاکستان کے سابق چیف جسٹس سے عمر عطا صاحب، بندیال صاحب، نیک آدمی تھے، کہنے لگے ایک جگہ وکلاء نے ان کو دعوت دی تو میں ساتھ بیٹھا ہوا تھا، تو دعوت کے بعد تقریریں ہوئیں بہت زیادہ، تو اس کے بعد نا ایک وکیل نے کھڑے ہو کے، سینئر وکیل نے ایک زور سے کہا جت پیر ہوگی انشاءاللہ خیر ہو۔ تو مجھ سے کہنے لگے یہ کیا بات ہے؟ کہا میں نے یہ کہہ رہا ہے جہاں آپ کا قدم ہو وہاں خیر ہی خیر ہو، رحمت ہی رحمت ہو۔ کہا بہت بڑی دعا ہے، یہ تو بہت بڑی دعا ہے، جت پیر ہوگی انشاءاللہ خیر ہو۔ اور اس کے برعکس ایک چیز بتاتا ہوں، اس کے مخالف ایک چیز بتاتا ہوں، جب رحمت ہٹ جاتی ہے، عطا ہٹ جاتی ہے، دکھ درد اولڑے گل پہ گن، ایک مک دینی بے ول پہ گن، دکھ درد ایسے میرے گلے پڑ گئے ہیں، ایک ختم نہیں ہوتے دوسرے اور آ جاتے ہیں۔ اس کے برعکس ہے کہ میرے دکھ درد میرے پیچھے ایسے پڑ گئے ہیں، ایک ختم نہیں ہوتے، دوسرے پہلے سے تیار ہوتے ہیں۔ جتنی بھی دعائیں ہیں اس کی رحمت، جتنی بھی سجدے ہیں اس کی رحمت، تسبیح خانے میں حاضری، مجمع کے ساتھ اس کی محبت، یہ سب اس کی رحمت، اس کی رحمت، اس کی رحمت اور اس کا کرم ہے۔ آج جو ملا ہے مجھے اس کی رحمت ہے، اس کی عطا ہے۔
ایک درویش تھے، انہوں نے دعا کی اللہ مجھ سے جانوروں کی بولیاں میرے پر کھول دے. آواز آئی نہ کھول، پریشانی میں مبتلا ہو جائے گا. یا اللہ میں سننا چاہتا ہوں کہ جانور کیا بولتے ہیں. صبح اٹھے تو مرغ نے بانگ دی، اور مرغ میں بانگ دی، اور بانگ یہ دی کہ صبح اس کا گدھا مر جائے گا. ہر جانور بولتا ہے، ہر جانور پیغام دیتا ہے، ہر جانور گفتگو کرتا ہے، اور ہر جانور ذکر کرتا ہے. اس کا گدھا مر جائے گا. اس نے کہا کہ بات ہوگا، کمال ہو گیا. اس نے جا کے وہ گدھا بیچ دیا. گدھے نے مرنا تھا شام کو، وہ گدھا اس کے پاس جا کے مرا. اس نے پیسے کھڑے کر لیے. کوئی مرے با میں جی میں موالی گھول پتا سے پیوے. گدھا بیچ دی، بڑا خوش ہوا. اب اگلے دن مرغ نے پھر بانگ دی، اور بانگ دی، اور اس نے کہا اس آواز میں اس کا گھوڑا مر جائے گا. اب اس نے بھاگ کے گھوڑا بیچ دیا. گھوڑا بھیج دیا. اگلے دن چڑیا بولی، مرغ بولا. مرغ نے کہا کہ اس کا بیٹا مر جائے گا. اب پریشان، بیٹے کیا کروں، بیچوں کیا کروں. تو چڑیا بولی یہ جو گدھا مر گیا تھا، یہ اس کی بلائیں لے کر، بیٹے کی بلائیں لے کر مرا تھا. یہ جو گھوڑا مرا تھا، یہ بیٹے کی بلائیں لے کے مرا تھا. اگر یہ اس کے گھر مرتے تو اس کے گھر سے بلائیں ٹل جاتی. اب گدھا جس کے گھر مرا ہے بلائیں اس کے گھر ٹلی ہیں، گھوڑا جس کے گھر مرا ہے بلائیں اس کے گھر ٹلی ہیں. لہذا بیٹا مر گیا اور یہ نہ بچا سکا. حتیٰ کہ میری زندگی میں کچھ ہوا ہے تو اس کی رحمت ہے. مولا تو جو کرتا ہے مجھے خبر نہیں ہے. تو نے مجھ سے میرا بیٹا، میرا مال، میری چیزیں، میرا اقتدار چھین لیا، سب کچھ چھین لیا. میرے پاس پہلے بہت زیادہ مال تمنگری تھی، میرا کاروبار بہت زیادہ تھا، میری صحت بہت زیادہ تھی، میری تندرستی بہت زیادہ تھی. اگر تو نے یہ مجھ سے چھین لی ہے تو میں تیری رضا پہ راضی ہوں، میں تیری رضا پہ راضی ہوں. یہ قافلہ جا رہا تھا، اس میں ایک بندے کو ٹھوکر لگی، زخمی ہو گیا. ٹھوکر لگی، زخمی ہو گیا. اس نے پٹی باندھی، باقی زخمی نہ ہوئے. اسے پوچھا کیا ہوا، کہا اس میں خیر ہوگی. کہا اس میں خیر کیا ہو سکتی ہے، تو زخمی ہو گیا اور وہ تو کہتا ہے اس میں خیر ہے. اس میں خیر کیسے ہو سکتی ہے؟ تو کہا خیر ہے، اس میں خیر ہی خیر ہے. قدرت کا نظام. سوئے رات کو، شیر آیا. شیر نے سب کو سونگا. یہ جاگ رہا تھا درد کی وجہ سے، ہائے ہائے کی وجہ سے، تکلیف کی وجہ سے. اس کو سونگا، اس کو سونگا. اس کو سونگا تو منہ اس طرف کر دیا. کیوں؟ شیر مارا ہوا شکار نہیں کرتا. اس نے کہا یہ مارا ہوا شکار ہے، کوئی خون نکلا ہوا تھا. اس میں جو تر و تازہ اور صحت مند آدمی تھا، جو سب سے زیادہ اعتراض کر رہا تھا کہ یہ خیر کیسے ہوتی، تو اس کو اٹھا کے لے گئے. تو جب لے گیا تو یہ بیچارہ سانس، اس کا تو اپنا سانس گم ہو چکا تھا. ہائے وائے کیا کرتا. جب اس کو لے گیا تو اس نے ہائے ہائے کی. اس نے کہا تم نے کیوں بچایا. اس نے کہا میرے اوپر بھی شیر کھڑا ہوا تھا، مجھے سونگ رہا تھا، تم سب کو سونگا ہے. جو تم میں سے صحت مند آدمی اسی کو لے گیا. لطف سجن دم بدم، کہرے سجن گاہ کا. اس کریم کا لطف ہر وقت ہوتا ہے، مہربانی ہر وقت ہوتی ہے، اس کی عطا ہر وقت ہوتی ہے، اس کی شفقت، اس کی مہربانی، اس کی رحمت ہر لمحہ ہر لحظہ ہے. کہرے سجن گاہ گاہ. کبھی کبھی اس سجن کی آزمائش بھی آتی ہے اس کی طرف سے. کبھی کبھی اس کی طرف سے فقر آتا ہے، بھوک آتی ہے، بیماری آتی ہے، تکلیف آتی ہے، کبھی کبھی آتی ہے. تو کہا کہ جب آئے پھر کیا کہو ایویں سجن واہ واہ تم، اویں سجن واہ واہ. مولا میں تیری رضا پہ راضی ہوں. اس کو روحانیت کی دنیا میں، اس لفظ کو روحانیت کی دنیا میں کہتے ہیں تسلیم اور رضا. تسلیم اور رضا. تسلیم کہتے ہیں سلم کو، اس سے مانے سر جھک جانا، سر جھک جانا. اور رضا سے مراد کیا ہے؟ اب جو ہوا ہے نہ میں شکوہ کروں گا، نہ خدا نہ خواستہ رب کو برا بلا، نہ مخلوق کو برا بلا کہوں. بس تسلیم اور رضا. اس کی رحمت سے ہوا. اس لیے کہتے ہیں کسی فقیر درویش کے ساتھ چلتے ہوئے اپنی عقلیں، اپنی سمجھیں، اپنی سوچیں چھوڑ دیں، پھر سب کو یونی پہ ڈال دیں، انشاءاللہ کشتی کنارے لگے گی. ایک درویش تھے، انہوں نے 3 روٹیاں باندھی.
اور ایک خادم ساتھ لیا. خادم نے چپکے سے ایک روٹی کھا لی. جب روٹی کھانے کا وقت آیا تو پوچھا کہ اس میں تو روٹیاں 3 تھیں تو 2 کیوں ہیں؟ تو کہا پتہ نہیں کون کھا گیا. اچھا ٹھیک ہے. ایک روٹی انہوں نے کھائی، ایک انہوں نے کھائی. آگے گئے تو 3 سونے کی اینٹیں پڑی تھی. کہنے لگا یہ اللہ کی نعمت ہے، ایک تو لے لے، ایک میں لے لیتا ہوں، ایک وہ لے لے جس نے روٹی کھائی تھی. کہا وہ میں تھا، وہ میں تھا. اچھا تو تھا، تو نے کھائی تھی، چلو یہ اینٹ بھی تو لے لے، یہ اینٹ بھی تو لے لے. آئے چلتے ہیں سفر پہ. کہنے لگا مجھے آپ یہیں چھوڑ جائیں. سمجھ گئے. یہ کہنے لگا کہ مجھے میری منزل مل گئی، مال، اینٹیں، سونے کی، اور کیا چاہیے. فرمانے لگے بڑوں کی صحبت میں رہے، بڑوں کی چھاؤں میں رہے، اس میں خیر ہے. تو میرا ساتھ نہ چھوڑ، میرے ساتھ چل، انشاءاللہ خیر ہوگی. بڑی ہیل حجت کر کے، بہانے کر کے، آخر کار ہیل و حجت بہانے کر کے آخر کار جو ہے ان سے جدا ہو گئے. اوپر سے ڈاکو آ گئے. انہوں نے کہا اس کے پاس 3 اینٹیں ہیں، 3 اینٹیں ہیں اور یہ 3 اینٹوں کا مالک ہے. ہلکا پھلکا جو ہے وہ جھگڑا ہوا، اس کو مار دیا. وہ 3 تھے، وہ 3 تھے. اب انہوں نے کہا کہ ایک بندہ جا کے کھانا لے آئے، بھوک لگی ہے، پھر مل کے اس تقسیم کرتے ہیں. کھانا لینے والا کہنے لگا کہ اس کی نیت خراب ہوئی، کھانے میں زہر ملا دوں گا، ساری اینٹیں میری ہوں گی. اس نے کھانے میں زہر ملایا. یہ جو 2 بیٹھے تھے کہنے لگے کہ اینٹیں 3 ہیں، ہم 2 ہیں، 1.5 کر لیں گے، آئے گا اس کو مار دیں گے. جب آیا اس کو مار دیا، کھانا کھایا وہ بھی مر گئے. یہ درویش کچھ عرصے کے بعد گزرے تو دیکھا کہ اس خادم کی، جو حضرت کا خادم تھا، اس کی ہڈیاں پڑی تھیں. جنگل کے جانور سب کھا گئے تھے اور ان کی بھی ہڈیاں پڑی تھیں. واقعہ سارا سمجھ گئے اور اینٹیں ویسے کی ویسے پڑی تھی. بعض اوقات کسی فقیر کے پاس جاتے ہیں، کام بن جاتے ہیں، مسئلے حل ہو جاتے ہیں. آج ہی ملاقاتوں میں ایک صاحب آئے میرے پاس کہ یہ مسئلہ، یہ ملا، یہ ملا، یہ ملا، یہ ملے، اب یہ ہٹ گیا. میں نے کہا لگتا ہے تم نے ڈنڈی ماری ہے، اس لیے تمہیں ڈنڈا لگا ہے. تم سب کو چھوڑ دیا، ہر چیز چھوڑ دی. جمعرات کی حاضری بھی چھوڑ دی، اگر باہر ہے تو جمعرات کی حاضری کی محفل کا سننا بھی چھوڑ دی، وظیفہ تسبیح سب چھوڑ دی. وہ تو چھاؤں میں خیر ہے. کس میں خیر ہے؟ چھاؤں میں خیر ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایک بندہ چلا، حضرت مجھے اسم اعظم دے دیں، اسم اعظم دے دیں، اسم اعظم. پر میں تو اس قابل نہیں ہے. حضرت کی خدمت کی، عیسیٰ علیہ السلام کی بہت خدمت کی، بہت خدمت کی. خدمت کرتا رہا کئی سال تک. اس خدمت کا مطلوب اللہ کی رضا نہیں تھی، ایک وقت کے نبی کی خدمت نہیں تھی، مقصد اسم اعظم تھا. کس طرح اسم اعظم مل جائے؟ آخرکار حضرت نے اسے اسم اعظم دے دیا اور فرمایا دے دیا ہے پر اس کو استعمال نہ کرنا، مظلوم بن کے رہنا. تمہیں کوئی پتھر مارے، کوئی تھپڑ مارے، تمہیں گالیاں دے، الزام لگائے، کن فی دنیا غریب، پردیسی مسافر مظلوم بن کے رہنا. اس نے کہا جی ٹھیک ہے. عہد و پیمان لیے، اسم اعظم دیا تو عہد و پیمان لیے، میں اس کو کہیں استعمال نہیں کروں گا، میں کہیں اس کو. اب جب اسم اعظم لے لیا، کہا تو سب کچھ مل گیا. اب کہا جی مجھے اجازت دے دیں. کچھ بہانے کیے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے دور ہو گیا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے کاش مجھ سے دور نہ ہوتا، اے کاش. جاگ رہے ہیں، خاص طور پہ ایسے بیٹھنے والے ایسے ہٹا لیں جنہوں نے ٹانگیں ایسے اپنی ٹانگوں پہ بازو باندھے ہوئے ہیں کہ یہاں تک کرنا میرا کام ہے، نیند باقی تیرا مسئلہ ہے. یہاں تک نیند کی ترتیب بنانا میرے ذمہ ہے، باقی نیند تیری مہربانی. آ جا، اب تو آ جا. افسوس کرتے ہوئے تشریف لے گئے. وہ چل پڑا، آگے دیکھا تو ہڈیاں پڑی تھی، کوئی بوسیدہ گلی ہوئی ہڈیاں تھیں. کہنے لگا کوئی چیز کی ہڈیاں ہیں صحیح، انسان کی نہیں، پتہ نہیں کس کی ہیں. اسم اعظم پڑھا، اس پہ پھونک مارا. جب پھونک مارا وہ شیر تھا اور بھوکا تھا، اس کو کھا گیا. ہاں، کسی فقیر کی چھاؤں سے جب دور ہوگا، وساوس اور بدگمانی کے ذریعے یا اٹھتی ہوئی ہواؤں کے ذریعے، ہوائیں چلتی ہیں، فضائیں چلتی ہیں، چلیں گے. مخلوق تو فنکار ہے اس درجہ کی کہ پل میں، مخلوق تو فنکار ہے کہ اس درجہ کی کہ پل میں سنگ در کعبہ سے بھی اسنام تراشے. تو کیا ہے تیرا داغ کبابی، لوگوں نے تو مریم پہ بھی الزام تراشے. ہوائیں اٹھیں گی،
اس کو خیر سے دور کرنے کے لیے، رحمت سے دور کرنے کے لیے، برکت سے دور کرنے کے لیے، تسبیح خانے کے پیغام سے دور کرنے کے لیے ہر دور میں اٹھی انبیاء کے ساتھ، اہل البیت، صحابہ، اولیاء، صالحین، ہر دور میں اٹھی، ہر دور میں اٹھیں گی، ہر دور میں اٹھیں گی۔ درخت سے پوچھا اتنا نفع دیتا ہے، چھاؤں، پتے، سایہ، ہوائیں، فضائیں، پھر تجھے کاٹ کیوں دیا جاتا ہے؟ کہنے لگا میرے اندر سارے خوبیاں ہیں، ایک عیب ہے، جہاں کی ہوا چلتی ہے اسی طرف جھک جاتا ہوں۔ ہاں، جہاں کی ہوا چلتی ہے اسی طرف جھک جاتا ہوں اور مجھے کاٹ دیا جاتا ہے۔ وہ تو ہم تسبیح خانے کی چھاؤں میں چل رہے اور تسبیح خانے کی برکتوں میں اپنے سر جھکا کے، جسے کہتے ہیں تسلیم و رضا، یہاں چل رہے ہیں تو ہمارے لیے خیر ہے، چل رہے ہیں تو ہمارے لیے خیر ہے۔ جب یہاں سے چلنا چھوڑ دیں گے خیریں لٹ جاتی ہیں، خیریں ختم ہو جاتی ہیں۔ اور یہ تسبیح خانہ کیا دیتا ہے؟ رحمت دیتا ہے، رحمت کے حصے، رحمت کے راستے، برکت کے حصے، برکت کے راستے دیتا ہے۔ یہ جو ابھی یہ ترکی میں کانفرنس ہوئی انٹرنیشنل، پوری دنیا کے لوگ آئے، ان کی زندگی میں ان کو دیکھ رہا تھا، اللہ اکبر۔ میں 8 دن، میری ایک ہوٹل میں 8 راتیں تھیں، 8 دن لوگ نہیں گئے، یعنی چلے گئے۔ کچھ لوگوں کی ہوٹل میں وہاں بکنگ ختم ہو گئی، 7 والی ہوٹل میں جا کے انہوں نے کمرے لیے، اور ہوٹلوں میں، ہوٹل کی لابی انتظار گاہ میں آ کے بیٹھ جاتے تھے، متا یار ملم کہیں سانگ سبب، کسی طرح مل جائیں، کسی طرح ان کے بقول دیدار ہو جائے، کسی طرح ہم دیکھ لیں۔ میں نے بتایا تھا نا کہ ایک نابینا پچھلے سال بھی آئے، پتہ نہیں کس ملک، جرمنی سے، اس سال بھی آئے، تو پچھلے دفعہ میرے بیٹے سے پوچھنے لگے کہ حکیم صاحب، پیر صاحب کیسے ہیں؟ انہوں نے کہا ایسے ہیں، ایسے ہیں۔ اس دفعہ آئے تو ان کا ہاتھ پکڑ کے لا رہے تھے، میں نے خود گلے لگایا اور چہرے کے ساتھ چہرہ لگایا تاکہ وہ میرے خد و خال کو دیکھیں۔ انہوں نے ایسے ایسے ہاتھ پھیرا میرے اوپر، ہر چیز کو دیکھا، میرا ہاتھ پکڑا، ہر خوش ہوئے۔ ان کی محبتیں، ان کے سچے جذبے جو ملک در ملک آئے، ان کی سچی کیفیتیں۔ ایک چھوٹا سا چائے کا کپ پڑا تھا، میرا چائے کافی کا مزاج نہیں ہے، میں نے کافی پی، تھکا ہوا تھا نا، دن رات لوگوں کے غم سن سن کے، کوئی ایک بندہ آ جائے اور وہ تھوڑا سا چٹکل چلو سنا دے، کوئی بندہ دماغ۔ ایک درویش کا مجھے فون آیا، فون آ رہا تھا، کل میں جانتا نہیں تھا، سادہ سا نمبر ہے، فون آیا، میں فلاں ہوں، میرا فون اٹھاؤ، تو میں نے فون کیا، تو میں نے کہا آپ، میں گلگت سے آ رہا ہوں اور باقی جہاز سے چلے گئے، تو میں نے کہا میں سڑک سے جاؤں گا، بائی روڈ، اتنا لمبا سفر۔ کہنے لگے میرے دماغ کی مالش کرنے والا میں نے ایک ساتھ بٹھایا ہوا ہے، واسطے ایک ہنسانے والا، دماغ کی مالش کرنے والا میں نے ساتھ بٹھایا ہوا ہے۔ تو وہاں تو کوئی دماغ کی مالش کرنے والا تھا ہی نہیں، ہر بندہ روتا سی سکتا، ہر بندہ۔ تو میں کافی پی، میں نے صبح کافی پی، تو ایک صاحب نے میرا کپ اٹھا لیا، میں یہ لے لوں، تو بیگ میں ان کا ارادہ تھا، پھر فوراً انہوں نے ہوٹل کی مینجمنٹ سے، وہ چھوٹا سا کپ تھا، اس سے پوچھا تو انہوں نے کہا 10 یورو کا ہے، 10 روپے کا کہنا آئی، 10 روپے کا بھی نہیں تھا، 10 یورو، 10 یورو پاکستانی کتنے بنے؟ 10 یورو کا ہے، انہیں اگر دے دیا 10 یورو کہ میرے مرشد کا جھوٹا کپ ہے، 10 یورو کا، 3100 روپے کا، یہ چھوٹا سا عام سادہ سا کپ۔ میں زیست کی چوکٹ پہ سوالی کی طرح ہوں، میں زیست کی چوکٹ پہ سوالی کی طرح ہوں، میرے دوست ان روتے ہوئے مالی کی طرح ہوں، وہ جس کا چمن برق کی زد میں ہے ندیموں، اس روتے سسکتے ہوئے سوالی کی طرح ہوں، وہ جس کا چمن، کیا سناؤں آپ، بڑے عرصے کے بعد یہ کوئی چیز یاد آئی، برق کی زد میں ہے ندیموں، وہ سارے روتے ہوئے تھے، دکھیارے، غم کے مارے، حالات کے ستائے، انہیں اعتماد تھا کہ تسبیح خانے میں جائیں گے کوئی رحمت کا بول مل جائے گا، کوئی رحمت کا جملہ مل جائے گا، کوئی رحمت کا لفظ مل جائے گا۔ ہاں، سچ بتاؤں، آپ تسبیح خانے والے
اللہ سے رحمتیں لے کے، اس کریم سے رحمتیں لے کے بانٹ رہے ہیں. انما انا قاسم، میرے آقا نے فرمایا مفہوم ہے، میں تقسیم کرنے والا ہوں. واللہ یؤتی، میرا اللہ دینے والا ہے، آپ تقسیم کر رہے ہیں. آپ ہوٹل مینجمنٹ کی ایک خاتون میرے پاس لائے، انگلش میں بات کر رہے تھے، وہ ترکی زبان کی خاتون تھی. کہنے لگی میں بڑی مجبوری سے یہاں جاب کر رہی ہوں، عمر زیادہ ہو گئی ہے، تھک جاتی ہوں، مجھے کوئی لفظ بتا دیں، میں وہ پڑھتی رہوں. میں لوگوں کو دیکھ رہی ہوں، اچھا لوگ مجھ سے ملتے تھے نا، حیران ہوتے تھے. خواتین اکثر کہتی تھی حضرت آپ کے ساتھ تصویر، میں نے کہا آج تک تو نہیں آئی، آگے کا پتہ نہیں. مردوں کے ساتھ خوب تصویریں ہوئیں، تصویر لیتے تھے، کوئی شوق میں آ کے ہاتھ چوم لیتے تھے. مجھے اس دن ایک بندہ کہنے لگا حضرت میں ویڈیو میں دیکھ رہا تھا آپ نے ایک ہاتھ چومنے والے کو، اب تو سزا نہیں ملے گی. میں کہا نا یہاں سزا نہیں ملے گی، یہاں رعایت. میں نے ان سے کہہ دیا تھا کوئی میرے ساتھ تصویر بنائے جہاں بھی، راستے میں مجھے پکڑ لے جہاں بھی، جتنی دفعہ ملاقات کرے جیسے بھی، جو سوال کرے جیسے بھی، ایک دفعہ بات بھول گیا پھر آئے، پھر بھول گیا پھر آئے. 12 دفعہ لوگ آئے ہیں، 10 دفعہ 8 دفعہ ملاقاتیں در ملاقاتیں، 8 دن ملاقاتیں ہی ملاقاتیں تھیں، اور سب اس کی رحمت بڑھتی رہی. میں نے اس خاتون کو کہا، میں نے اس کو کہو یہ یا فتح ہو پڑھے، اس کو یا فتح ہو لکھ کے دیے. ایک ہوٹل میں کھانا کھانے گیا، وہاں ساگ ہوتا تھا اور روٹی بس اور دال، میں یہی کھاتا تھا. انڈیا پاکستان کے جو کھانے ہوتے ہیں، تو میں وہاں کھانا کھانے اکثر جاتا ہوں. سادہ سا کھانا، سستا سا کھانا، سفید پوشی کا بھرم. تو وہاں کھانا کھانا، تو انہوں نے کہا کہ یہ وہاں ترکی زبان میں آبلا کہتے ہیں بہن کو، باجی کو، تو یہ آبلا ہیں. ان کی شوہر کے ساتھ کچھ ایسے معاملات ہیں، ہمارے ہاں یہ کھانا بناتی پکاتی وہاں ہوٹل میں، اس کو بھی تعویذ دے دیں. میں نے کاغذ لکھا، تعویذ دے دی. میں نے کہا یہ تازے اپنے ساتھ رکھو. اس کو میں نے بتایا غالباً یا لطیف ہو یا ودود ہو، میں نے کہا اس کو یہ پڑھے اور سارا دن پڑھے. یہ یا لطیف ہو یا ودود ہو کس کا نام دیا؟ اس میں ساری رحمت ہی رحمت ہے، اس میں سارا کرم ہی کرم ہے، اس میں ساری عطا ہی عطا ہے. لوگوں میں یہ رحمتیں بانٹتے جائیں، بانٹتے جائیں. میرے پردادا رحمت اللہ علیہ 1933 میں ان کا وصال ہے. ان کے بارے میں تھا کہ وہ لوگوں کو نماز کے لیے، خیر کے لیے آوازیں دیتے تھے. بڑے قد کے تھے، بہت بھاری جسم تھا ان کا، بڑے قد کے تھے، اور دور تک ان کی آواز جاتی تھی. روزے کے لیے لوگوں کو اٹھاتے تھے، افطار کے وقت کا بتاتے تھے، سحری کا وقت کا بتاتے تھے، لوگوں کو خیر کے راہیں پہ لگاتے تھے. ساری عمر رحمت بانٹتے رہے. آخری دن جب آیا تو یہ میں نے بے شمار لوگوں سے سنا، جنہوں نے دیکھا ان کا سنا، کہ آخری دن میں مسجد کو سلام، جو قرآن پڑھتے تھے اس کو الوداع، فلاں ہندو کو الوداع، فلاں سکھ کو الوداع، فلاں مسلمان کو الوداع، ہر بندے کو الوداع. رات کو سوئے، اٹھے، تہجد پڑھی، اپنے انگوٹھے خود باندھے، اپنا ہاتھ سیدھے کیے، چادر اوڑی، سر قبلے کی طرف گیا، الوداع. رحمت بانٹنے والا، رحمت. میرے پردادا فوت ہوئے 1960 میں، 6 مہینے ان کی قبر سے خوشبو آتی رہی. آج بھی ان کو جو بندہ اعمال پڑھ کے دے، بے شمار لوگ کہتے ہیں خوشبو آتی ہے. رحمت بانٹتے رہے، لوگوں کی خیر خواہی بانٹتے رہے. یہی چیز میں نے اپنے والد رحمت اللہ علیہ کو دیکھی. غریبوں کو بعض اوقات حکومت کی طرف سے آتا تھا کہ فلاں ریٹ لسٹ یہ ہے، فلاں چیز یہ ہے، تو پھر قانونی کاروائی پوری کرنے کے لیے 2 4 غریبوں کو اٹھا کے ان پہ پرچے دے دیتے تھے کہ جناب ہم نے اتنے لوگوں کو اٹھایا، اتنوں کو کیا، لہذا یہ ہو گیا. ان کی ضمانت کون لے؟ پھر اپنی جائیداد کے کاغذ رکھوا کے، میں نے اپنے والد کو دیکھا ان کی ضمانتیں لیتے تھے، اپنی پراپرٹی کے کاغذ رکھوا کے، ان کے پیچھے بھاگ کے، وکیل کر کے ان کی ضمانتیں ہو جاتی تھی. مجھے یاد ہے ایک جمع دار آیا، ہمارے ہاں ایک سرائے تھی، ساتھ سرائے تھی، اس میں لوگ آ کے رہتے تھے، پردیسی رہتے تھے، اور اتنا بڑا پخانہ ہوتا تھا کہ 2 ٹوکرے بھرتے تھے، اور وہ صحت مند آدمی اس کو اٹھا کے لے جاتا تھا. وہ ہو گیا ریٹائر. اس دور میں اس کے پاس غالباً 24,000 آئے اور کانپے. مجھے وہ منظر آنکھوں سے یاد ہے، کانپے. والد صاحب رحمت اللہ علیہ سے کہے کہ یہ حاجی صاحب میرے پیسے. اچھا، ہاتھ کانپے. 24,000 اس کے پاس آیا، جس کی تنخواہ میرے خیال میں 200 250 تھی، 300 پتہ نہیں کتنی ہوگی، اس کے پاس 24,000 آیا. تو والد صاحب نے فرمایا دیکھ میرا خاندان ذمہ دار اور تاجر ہیں ہم، تو اس کی نا ایکڑ زمین مل جائے گی وہ لے لی، 8 کنال،
اور موقع کی زرخیز مل جائے گی. مجھے الفاظ یاد ہیں، نہ بابا نہ بابا نہ، ہم نہیں کر سکتے. یہ پیسے کھا گیا، آخر عمر میں نے اس کو بھیک مانگتے دیکھا. خیر خواہی لوگوں کی چاہتے 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 چاہتے، آپ تسبیح خانہ لوگوں کی خیر خواہی چاہ رہا ہے. اچھا یہ مسئلہ ہے، یہ آپ عمل کر لیں. یہ پریشانی ہے، کوئی مسئلہ نہیں، یہ دکھ کا ازالہ کر لیں. میں نے اس رمضان میں ایک حدیث پڑھی، آج تک نہیں پڑھی. اس رمضان میں سحری کے بعد جاتا تھا، کچھ معمولات کرتا تھا، کچھ پڑھتا، کچھ ایسے. میں نے ایسی کتاب کھولی ایک حدیث کی، اچانک حدیث سامنے آئی، سر گھومنے لگا. اس وقت سے لے کر آج تک وہ حدیث نہیں ڈوبے گی مجھ سے. فرمایا بہترین صدقہ کینہ پرور رشتہ دار کے ساتھ بھلا کرنا ہے. اوہو، رشتہ دار ہے، دل میں اس نے کینہ پالا ہوا ہے، دل میں اس نے کینہ پالا ہوا ہے، دل میں اس نے کینہ پالا ہوا ہے. آپ اس کا بھلا کر رہے ہیں. کر بھلا سو بھلا، کر بھلا ہو بھلا سو بھلے کا بھلا، کر بھلا ہو بھلا سو بھلے کا بھلا، سب دی خیر سب دا بھلا. سب سے بہترین کینہ پرور رشتہ دار میرے آقا کا فرمان ہے. سن ہو کے بیٹھ گیا، سن ہو کے، اور یہی ملتا ہے. میں کبھی کبھار رشتہ داروں کی دعوت کرتا ہوں. ہمارے لاہور کے حضرات مجھے بتایا، وہ وہاں موجود تھے، وہ آپس میں باتیں کر رہے تھے، سرائکی میں آپس میں باتیں کر رہے تھے، اور یہ وہ سمجھتے تھے، یہ نہیں سمجھتے. وہ مجھے گندی گالیاں دے رہے تھے، سارے نہیں، چند، سارے نہیں ہوتے، اور کھا بھی رہے تھے. اور مجھ سے کہنے لگے یہ بندے ہیں، آپ کے بارے میں بہت لوز ٹاک کر رہے تھے، گندی گالیاں دے رہے تھے، کھا بھی رہے تھے. میں کہ انشاءاللہ آئندہ سال ان کے لیے اور اچھا اہتمام کریں. میں نے اپنے بیٹوں سے کہا، بیٹا دیکھو، اس کی وجہ سے رب ہمیں روٹی کھلا رہا، اس کی وجہ سے اللہ ہمیں پال رہا، اس کی وجہ سے پانی پلا رہا، اس کی وجہ سے عمر میں برکت، رزق میں برکت، ایمان میں برکت، اعمال میں برکت، تسبیح میں برکت، اور زبان کو اجازت دے رہا میرا، اس کی برکت سے. کینہ پرور کے ساتھ احسان کرنا، اس نے کینہ پالا ہوا ہے، لیکن آپ اس کو احسان کر رہے ہیں، اس کو عطا کر رہے ہیں. پھر کیا ہوگا؟ اس کی رحمت برسے گی، اس کا کرم برسے گا، اس کی عطا متوجہ ہوگی. یہ سارا وظیفہ رحمت ہے، یہ ساری تسبیح رحمت ہے، یہ سارا اس کا کرم ہی کرم ہے. ایک بات بتاؤ، سارا دن میں کوئی گھڑی ایسی، کوئی لمحہ ایسا، کوئی ساتھ ایسی، کوئی قدم ایسا، کوئی چیز ایسی آتی ہے جب اس کی رحمت موجوں پہ ہوتی ہے اور کام بن جاتا ہے؟ کوئی ایسا لمحہ آتا ہے، کوئی ایسی گھڑی آتی ہے؟ اس لیے جو سارا دن ذکر کرتا ہے، جو سارا دن تسبیح پڑھتا ہے، جو سارا دن اعمال کرتا ہے، اسی لمحے اس کا کام بن جاتا ہے، اسی لمحے اس کا کام بن جاتا ہے. اس لیے جو رمضان میں قیام اللیل کرتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں، وہ خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں جن کو 100% لیلۃ القدر مل جاتی ہے. جو رمضان میں تراویح پڑھتے ہیں ان کو ہر سال لیلۃ القدر ملتی ہے، مبارک ہو ان کو ہر سال لیلۃ القدر ملتی ہے. لیلۃ القدر کی علامات ہیں، لیکن وہ سب پہ ظاہر نہیں ہوتی. وہ دل کی دنیا جن کی ہو، ایک چہرے کی آنکھیں ہیں، ایک دل کی آنکھیں ہیں، جن کی دل کی آنکھیں ہوں ان پہ ظاہر ہوتی ہیں. لیکن وہ علامات ظاہر ہو نہ ہو، اس کریم کے وعدے، اللہ اس کے حبیب کے وعدے، رب سچا اس کے وعدے سچے، ان سچے وعدوں کے مطابق وہ ظاہر ہوتی ہیں اور اس کو مل جاتی ہیں جو تراویح پڑھتا ہے. کتنے خوش قسمت ہے اس سال تراویح پڑھنے والے، کتنے خوش قسمت ہیں. ان کو انشاءاللہ 100% میں پوری گارنٹی سے کہہ رہا ہوں، کیونکہ لیلۃ القدر جو ہے نا، بعض روایات میں ہے پورے رمضان میں گھومتی ہے، یہ بھی ذہن نشین رکھیے گا. بعض روایات میں ہے کہ آخری عشرے میں ہوتی ہے، بعض روایات میں ہے کہ تاک راتوں میں ہوتی ہے. سن لیا؟ اب پھر سنیں. میرے حضرت جب مجھ سے گفتگو فرماتے تھے، ذکر سے منع فرماتے تھے، کہتے تھے اب سننا ذکر ہے. مثلا ایک بندہ امام صاحب کہے اللہ اکبر، وہ تسبیح لے کے پڑھنا شروع کر دے. کہ جی اب امام صاحب اللہ اکبر کہا، امام صاحب اپنی قرات کر رہے ہیں، ظہر کی نماز میں آواز نہیں آ رہی، عصر میں آواز نہیں آ رہی، لہٰذا میں اتنی دیر میں ذکر کر لوں. تو کریے نا. اس وقت خاموش رہنا،
فاستمعوا له وانصتوا، اس وقت خاموش رہنا یہی ذکر ہے، یہ بھی آداب ہیں محفل کے، اب کا ذکر یہی ہے۔ تو بات کیا کر رہا تھا؟ صلی اللہ علیہ محمد۔ ہاں، ایک بندہ ذکر کر رہا تھا، اس کی وجہ سے میں کہاں سے کہاں نکل گیا، اور ایک بندہ میرے سامنے آ کے منہ زیادہ ہلا کے ذکر کر رہا تھا، خود منہ زیادہ ہلاتا تھا، ذکر تھوڑا تھا، منہ زیادہ ہلتا تھا۔ لیلۃ القدر جو ہے وہ پورے رمضان میں ایک روایت، اس میں ہاں اس کو دہرا رہا تھا، ایک روایت ہے آخری عشرے میں، اور ایک روایت ہے تاک راتوں میں، ایک روایت ہے 21 کی رات، 25 کی رات، 27 کی رات، 29 کی رات، ساری راتوں میں جو بندہ تراویح پڑھتا ہے تو وہ تراویح خود قیام اللیل ہی تو ہے۔ اس قیام اللیل میں اس کو 100% الحمدللہ لیلۃ القدر شہرم 50 کون سی، وہ ایک رات کتنی راتوں میں؟ الہزار راتوں سے، الف کہتے ہیں ہزار کو، الف لیلہ ہزار راتیں۔ میں نے سعودی عرب میں ایک شادی ہال کے اندر ایک لفظ دیکھا، وہ لیلہ الف لیلہ، وہ بڑا گہرا لفظ ہے، لیلہ الف لیلہ، کہ شادی میں مجھے لیلہ ملے اور ہزار راتیں ہوں۔ لیلہ، میں نے سعودی عرب میں ایک شادی ہال کے اوپر ایک لفظ دیکھا، میں نے کہا یہ سمجھ کسی کو نہیں آئے گا، صرف عرب کو سمجھ آئے گا، عرب ہوتے ہیں۔ تو الف کہتے ہیں ہزار کو، ہاں ہزار راتوں سے بہتر ہے، ہزار راتوں سے، اور وہ ہزار راتوں سے بہتر کس کو مل گیا؟ جو تراویح پڑھتا، اس کی رحمتیں اس کو مل گئی، اس کی رحمتیں اس کو مل گئی۔ کہنے لگا مجھے خاتمہ بالخیر کا کوئی عمل بتا دیں، سنو غور سے، میرا خاتمہ خیر پہ ہو جائے۔ آج ہی مجھے ایک پیغام آیا اچانک موبائل پہ میسج، میرا فلاں کلاس فیلو مر گیا۔ میں نے اس کے بھائی سے فون کیا، میں نے کتنی عمر تھی؟ کہہ رہے 62 سال کی عمر تھی۔ میں نے کہا ہاں، ہم قرآن اکٹھے پڑھتے تھے، پڑھنے جاتے تھے قاری صاحب کے پاس، اکٹھے بیٹھ کے پڑھتے تھے، مر گیا۔ آج اس کا جنازہ، کریم اس کی مغفرت کرتے ہیں، درجات بلند کرتے ہیں، جنت میں جگہ دیتے۔ کیا بات کر رہے تھے؟ دیکھو نا، اب وہ بات بھول نہیں رہی، میں نے کہا کیا بات کر رہے تھے؟ لیلا اور الف لیلا، بھائی وہ تو نکل گئی، باتوں میں بات آئی تھی، راتوں میں رات، باتوں میں بات ہے۔ ہاں اللہ والے، میں نے کہا تھا کہ کسی نے کہا تھا کہ مجھے آخری وقت میں کلمہ، تو میں لیلا بھول گیا۔ اب بتایا، میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ مجھے کوئی راز بتائیں کہ آخری وقت میں، بولو یہ کہا تھا میں نے؟ الحمدللہ یاد آ گیا مجھے، ورنہ تو تم تو لیلا میں گم ہو گئے تھے۔ چلو اس میں ایک اور واقعہ سنا، ہمارے ایک مخلص ہیں عرب میں، مجھے بتا رہے تھے، کہنے لگے کہ میں عرب میں تھا تو میں عرب سے گفتگو کر رہا تھا، تو عرب سارے بیٹھے ہوئے ایسے چپ کر کے سن رہے تھے عربی میں، تو میں نے جنت کو کھولا، تو جنت کو جب کھولا، جنت کے اللہ پاک نے کیا نعمتیں، کیا عطائیں، کیا چیزیں دی ہیں۔ ایک بوڑھا بدو بیٹھا ہوا تھا، بوڑھا بابا، ایسے غور سے سن رہا تھا۔ کہا جب میں نے حور کا تذکرہ کیا اور پھر حوروں کی زندگی کو کھولا، تو کہا پہلے یہ سر یوں کر کے بیٹھا ہوا تھا، لولا لبک، پھر یوں کر کے بیٹھ گیا، ایسے ایسے کر کے بیٹھ گیا، بابا ہنڈیا آیا، ایسے کیسے کر کے بیٹھ گیا، اس کے بعد ایسے توجہ کی، پھر یوں کر کے بیٹھا، اور کہا پھر اٹھ کے نا ایسے اس نے دھمال کھیلنا شروع کر دیا، حور حور ادھر جائے ادھر آئے۔ میں خاتمہ بالخیر کی بات کر رہا ہوں، تو میں لیلا نہیں بھولتی؟ پوچھا کہ خاتمہ بالخیر کا کوئی عمل بتائیں، خاتمہ بالخیر کا کوئی عمل بتائیں۔ کہا ایسا مجمع تلاش کر جس میں لوگ صرف اللہ لینے جائیں۔ اوہ، بڑی گہری بات ہے، ایسا مجمع، سن لیں، میں اپنی بات کو پھر دہراؤں گا، ایسا مجمع تلاش کر جس میں لوگ صرف اللہ لینے جائیں، الحب للہ، ایسا مجمع تلاش کر، پھر اپنے آپ کو اس مجمع کے ساتھ جوڑ لے، پھر اس مجمع سے محبت کرنے والوں کے ساتھ محبت کر، اور اس مجمع کے بغض رکھنے والوں کے ساتھ بغض رکھ۔ یہ آج تک بات میں نے نہیں کہی، اگلی بغض والی، الحب للہ والبغض للہ،
اس مجمع کے ساتھ محبت کرنے والے کے ساتھ محبت کر، اس مجمع کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ لے، وہ مجمع جو صرف اللہ لینے گیا ہے، جس کا مطلوب صرف اللہ ہے۔ کیا ہے؟ کہا یہاں کیوں آیا؟ کہا میرا مطلوب اللہ ہے۔ یہاں کیوں آیا؟ میرا مقصود اللہ ہے۔ یہاں کیوں آیا؟ میرا محبوب اللہ ہے۔ کیوں آیا؟ میرا موجود اللہ ہے، میرا مطلوب، میرا مقصود، میرا محبوب اللہ ہے۔ یہ تسبیح خانے کا مجمع، اور اس وقت پوری دنیا میں تسبیح خانے کے ساتھ جتنے بھی لوگ گفتگو میں شامل ہیں آج کی اس محفل میں، ان سب کا مطلوب اللہ ہے۔ چلو میں اس کی دلیل دیتا ہوں۔ آپ میں سے کوئی پریشان، کوئی غم کا مارا، کوئی قرضے، کوئی دکھ، کوئی تکلیف، کوئی مسائل، کوئی مشکلات، کوئی پریشانیاں، کوئی ناکامیاں، کوئی سختیاں، کوئی تلخیاں، کوئی مزید چاہتا ہے، کوئی اور چاہتا ہے، آپ سارے آئے ہیں اس کے لیے۔ تو آپ کو علم ہے کوئی لفظ مل جائے گا، کوئی حرف مل جائے گا، کوئی نقطہ مل جائے گا، کوئی راز مل جائے گا، کوئی چیز مل جائے گی، یہی آیا نا؟ تو ملنے میں سے مراد اللہ۔ آج ہم بیٹھ کے یا لطیف و یا ودود پڑھیں گے، ہماری یہ دوسری جمعرات چل رہی ہے، کالی دنیا کالے لو کالے رو چل رہی ہے نا؟ تو ہم جو پڑھیں گے یا لطیف و یا ودود، اور اس یا لطیف و یا ودود سے مراد اللہ ہے، اور یہ اللہ کے نام ہیں۔ اور یہ جب چوٹیں لگتی ہیں یا لطیف و یا ودودوں کی، ضربیں لگتی ہیں یا لطیف و یا ودودوں کی، اور یا لطیف و یا ودودوں کی طاقت اور قوت جب لگتی ہے، پچھلے دفعہ آپ حضرات نے پہلے سانس میں توجہ کم کی، دوسرے میں کم کی، تیسرے میں آخر کار مجھے کہنا پڑا جو توجہ سے کرے گا وہی پائے گا، جو توجہ سے کرے گا وہی پائے گا۔ میری طرف دیکھو، دنیا میں کوئی آج تک سوالی منگتا بھکاری آپ نے دیکھا ہو جس کا ہاتھ آپ کی طرف اور چہرہ اس طرف ہو، ادھر دیکھ رہا، ادھر دیکھ رہا، ادھر دیکھ رہا؟ کوئی مانگنے والا آج تک دیکھا؟ بولیں، بتائیں تو صحیح، نہیں بول رہے ہیں؟ ویسے بہانہ کچھ اٹھانے کا بھی تو ہے نا نیند سے، یہ بھی ساتھ بہانہ چلتا ہے۔ اب سمجھ آیا نعرے کیوں مرواتے ہیں؟ اب سمجھ، ہمارے ہاں تو نعرے ہے نہیں۔ اس کا ہاتھ سوالی، اس کے بول سوالی، اس کی چال سوالی، اس کا حال سوالی، اس کی ڈھال سوالی، اس کے لفظ سوالی، اس کا چہرہ سوالی، اس کی آنکھیں سوالی۔ وہ منگتا، وہ بھکاری، وہ مجبور، وہ معذور، اس کا پورا نظام سوالی ہے، اور وہ سوالی بن کے کھڑا ہے۔ آپ کے دل میں ترس آتا ہے، رحم آتا ہے، آپ کی جیب سے پیسے نکل کے مہذب انداز سے اس کی جیب میں چلے جاتے ہیں۔ میں نے اس لیے پچھلی دفعہ کہا، خیال کرنا یا لطیف و یا ودود پڑھنے والوں، اگر تم نے توجہ سے نہ پڑھا، دھیان سے نہ پڑھا، درد سے نہ پڑھا، جذبوں سے نہ پڑھا، ڈوب کے نہ پڑھا، تو میرے رب کو یہی چیز چاہیے، توجہ چاہیے، ڈوبنا چاہیے، نیاز چاہیے، زاری چاہیے۔ کیوں؟ میرے رب کے پاس طاقت ہے، قوت ہے، بے نیازی ہے، اور ہم بے نیاز ہو کے پڑھیں؟ بتاؤ ذرا، مجھے بتاؤ تو صحیح، ہم بے نیاز ہو کے پڑھیں، یہ بے نیازی اللہ کے پاس ہے، یہ بندے کے پاس آ سکتی ہے؟ بتائیں، یہ صرف اللہ کے پاس ہے، وہ بے نیاز ہے۔ اللہ الصمد، اللہ کون ہے؟ بے نیاز ہے، اسے کوئی غرض نہیں، کوئی طمع نہیں۔ بیماریاں، دکھ، تکلیفیں، سردی، گرمی، بارش، طوفان، موت، حالات، سختیاں، تلخیاں، قرضے، کوئی میرے رب کو ضرورت نہیں، بے نیاز ہے۔ تو کہاں کوئی کلمہ نصیب ہونے کا گر بتا دیں۔ اب بات پھر دوہرا رہا ہوں، اہم بات اللہ نے دل میں ڈالی، کسی اللہ والے کی بات یاد آئی، کلمہ نصیب ہونے کا گر بتا دیں۔ فرمایا وہ مجمع تلاش کر جو اللہ کو لینے کے لیے نکلا ہو، جو اللہ کو پانے کے لیے نکلا ہو، جو رب کی تلاش میں نکلا ہو۔ اس کی دلیل دیتا ہوں۔ فرمایا کہ آخری لمحہ جب انسان کا ہوگا، موت و حیات کی کشمکش ہوگی، آخری لمحہ ہوگا، موت و حیات کی کشمکش ہوگی، تو اس کے سامنے وہ دوست لائے جائیں گے جو اس کو محبوب ہوں گے۔ اگر وہ اللہ کی خیر کے والے دوست ہوں گے تو اس کو دیکھ کے کلمہ نصیب ہوگا۔ وہ محفلیں لائی جائیں گی، جیسے یہ مثال تسبیح خانے کی ہے، جہاں اللہ کو پانے والے ہوں گے تو ان کو دیکھ کے کلمہ نصیب ہو جائے گا۔ وہ بول اس کی زبان پہ آئے گے جن کو کثرت سے بولتا تھا۔ اس لیے کچھ لوگ آخری وقت میں، اللہ حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، کچھ لوگ آخری وقت میں گالیاں دے رہے تھے، کیونکہ اس سارا دن گالیاں دیتے تھے۔ یہ واقعات سامنے آئے ہیں، یہ واقعات سامنے آئے، اور کہا کہ پھر ان سے محبت کرنے والوں سے محبت کرے، ان سے محبت کرنے والوں کے ساتھ محبت کرے، ان سے محبت کرنے والوں کے ساتھ محبت کرے، جو اس مجمع سے محبت کرے وہ اس سے محبت کرے۔ اس کی دلیل حدیث سے دیتا ہوں، اللہم انی اسألک حب من یحب،
اے اللہ میں تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتا ہوں، ان لوگوں کی محبت کا سوال کرتا ہوں جو تجھ سے محبت کرتے ہیں۔ سرکار کا فرمان ہے، اللہ میں تجھ سے کس کی محبت کا؟ تیری محبت کا، اور ان لوگوں کی محبت کا سوال کرتا ہوں جو تجھ سے محبت کرتے ہیں۔ باقاعدہ فرمایا میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ اس لیے یہ مجمع ہیں جن پہ رحمتیں برستی ہیں، یہ مجمع ہیں جن پہ عطاؤں کی بارش ہوتی ہے، یہ مجمع ہیں جن پہ خیر اور برکت متوجہ ہوتی ہے، اور آنے والا اپنی سچی طلب کے مطابق جھولیاں بھر کے جاتا ہے، اپنے سچے جذبے کے مطابق جھولیاں بھر کے جاتا ہے، اپنے سچے اللہ کی رحمت کو، نظام کو متوجہ جھولیاں بھر کے جاتا ہے۔ یہ مجمع ہے، اور اس مجمع سے محبت کرنے والوں سے محبت، اور اس مجمع کو توڑنے والے جو فتنے اور جال ہیں، کتمیر کے جال ہیں، ان کو توڑنے کے لیے جو عمل آپ نے مقرر کیے ہیں، جو میں نے بتائے ہیں، یا آپ کے اندر کی غیرت ایمانی نے جو عمل، جو وظائف، ان کو پوری طاقت سے کرنا، پوری توجہ سے کرنا کہ اللہ تسبیح خانے کے توڑنے والوں کو توڑ دے، ہاں، اور اس نظام کو ختم کرنے والوں کو ختم کر دے، ان فتنوں کو ان پہ پلٹ دے۔ اس کے لیے اپنے اوپر اعمال مقرر کرنے، اپنے اوپر تسبیحات مقرر کرنے، یہ بہت ضروری ہے، بہت لازم ہے۔ انبیاء کرام کے ساتھ یہ ہوا، اولیاء، صحابہ، اہل البیت کے ساتھ فتنے اٹھے، ان فتنوں کو توڑنے والے اس وقت کے جانثار آج موجود ہیں، اور فتنوں کا ساتھ دینے والے مٹ گئے، اور فتنوں کے ساتھ دینے والے کے تماشے دیکھنے والے مٹ گئے۔ تو آپ پوری طاقت سے، پوری توجہ سے پوری دنیا میں جتنے بھی ہمارے مخلصین ہیں، اس فتنوں کو ختم کرنے کے لیے اعمال میں، تسبیحات میں، جو اعمال آپ نے اپنی طرف متوجہ کیے ہیں، ان میں اپنی یکسوئی، اپنا دھیان بڑھائیں کہ اللہ یہ تجھ سے محبت کرنے والے مجمع قیامت تک رہے، اور فتنوں کو ان سے دور رکھ، اور جو فتنے ہیں ان کو توڑ دے، ان پہ پلٹ دے، اور ان کو تہس نہس کر دے۔ یقین جانیے تسبیح خانے کو اللہ نے ذریعہ بنایا ہے، تسبیح خانے کو اللہ نے ذریعہ بنایا ہے خیر کے بانٹنے کا، لوگوں میں خوشیوں کے بانٹنے کا، لوگوں کے اندر دکھ درد دور کرنے کا، لوگوں کے مسائل حل کرنے کا۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں ایسی خیر کی مل جاتی ہیں جہاں انسان کے مسائل حل، مشکلیں حل، پریشانیاں دور۔ مجھے ایک صاحب کہنے لگے، وہیں اسی ترکی کی کانفرنس میں مجھے کہنے لگے آپ کا ٹوٹکا میں نے آزمایا اور 9 کلو وزن کم کیا موٹاپے میں۔ کون سا ٹوٹکا آزمایا؟ کہنے لگے آلو بخارے کا آپ نے بتایا تھا، جو بندہ آلو بخارا چوسے گا، خشک آلو بخارا ٹافی کی طرح چوسے گا، دن میں 4 5 6 7 8 9 گھنٹے کے بعد، 1.5 2 گھنٹے کے بعد چوسے گا، اور منہ میں رکھ کے ہلکا ہلکا چوستا رہے گا۔ میں نے کہا آلو بخارے کا ہے؟ کہا میں کئی کلو آلو بخارے چوس گیا ہوں اور میرا 9 کلو وزن کم ہوا۔ اور واقعی ایسا ہے، ہائی بلڈ پریشر کا دشمن ہے آلو بخارا، ٹینشن کا دشمن ہے، نیند نہیں آتی اس کا بٹن ہے، اور جس کو ذہنی ڈپریشن، ٹینشن حد سے بڑھ گیا ہو، دکھوں نے، ہم اور حزن، اللہم نماز کے بعد کون سی دعا پڑھتے ہیں؟ اللہم اذهب عن الہم، نماز کے بعد میرا معمول خود ہے، میں بھول گیا ہوں، پتہ نہیں۔ اللہم اذهب عن الہم والحزن، ہم اور حزن، ہم کہتے ہیں ٹینشن کو، ایسا درد جو اندر کھائے جائے دیمک کی طرح، اور اندر جسم کو نچوڑ دے، کھوکھلا کر دے، بظاہر لوگ سمجھیں بالکل ٹھیک صحت مند ہے، کھوکھلا کر دے۔ ہم یہ آلو بخارا، جہاں معمولات ہیں، تسبیحات ہیں، وہاں دوا مجھے کسی نے بتائی تو یاد آئی، کہا کہ میرا وزن، ٹینشن کا علاج، ہائی بلڈ پریشر کا علاج، جس کے اندر خون کی کمی ہے اس کا بہترین علاج ہے، اس کے اندر خون ہی خون ہے۔ جو میدے میں تیزابیت ہے، پرانی بواسیر، قبض ہے، اس کا علاج ہے۔ جس کے اندر جلن، السر ہے، اس کا علاج ہے آلو بخارا خشک منہ میں رکھ کے چوسے۔ اور جتنا آلو بخارا میلا ہوگا اتنا زیادہ بہترین ہوگا، اور جتنا صاف ستھرا ہوگا وہ کیمیکل کا دھویا ہوا ہوگا۔ آلو بخارا کھانے کا نظام تو ہمارا ختم ہو گیا، ہم بادشاہوں کو تانا دیتے ہیں، برا بلا کہتے ہیں، مہنگائی آ گئی ہے، اور ادھر کھا کے ہسپتالیں بڑھ رہی ہیں، بیماریاں اتنی زیادہ جس کی حد نہیں، حد سے زیادہ۔ میں نے وہاں ایک ہوٹل ڈھونڈی ہوئی ہے، وہ ایک درویش ہے، اللہ کا نیک بندہ ہے، وہاں ساگ، اسے پتا ہے یہ میرے گاہک جو ہیں وہ ساگ والے ہیں، اس نے تو ہمیں خیر گاہک ہی نہیں سمجھا، ساگ والے ہیں اور دال والے، بس سفید پوشی کا بھرم، بس وہی ہیں، یہ دال والے ہیں، یہ ساگ والے ہیں۔
ہم پیدل چلے، کارڈ ڈالا، ٹرین میں بیٹھے، زیر زمین 200 فٹ نیچے ٹرین چلتی ہے، 200 فٹ. میں نے کبھی نیٹ پہ چیک کرو کتنے 100 فٹ ہے، تو 200 فٹ ہے نیچے ٹرین چلتی ہے. کارڈ میں بیٹھے، 1 منٹ کے بعد اگلا اسٹیشن آ گیا، اس اسٹیشن پہ اترے، ایکسیلیٹر، پھر اس کے آگے پھر چڑھتے چڑھتے اوپر پہنچے، اور پہنچنے کے بعد ہوٹل میں تو انہوں نے موٹے موٹے رجسٹر لا کے سامنے رکھ دیا، مینیو. میں کہا بھائی ہمارا مینیو وہی ہے، یا زیادہ سے زیادہ اگر مینیو میں اضافہ کرنا ہے تو ان سے کہیں آئرن لے آئیں. آئرن کہتے ہیں لسی کو، لسی لے آئیں. تو لسی والے، وہ جو میں نے کافی کی بات کی ہے، وہ سن 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 دن رات دکھ ہی دکھ. اور انہوں نے اس کپ کے 10 یورو لے لیے، پاکستانی 3100 روپے. آپ رحمتیں بانٹ رہے ہیں، لوگوں کو خوشیاں خوشحالیاں بانٹ رہے ہیں، سچ پوچھ لوگوں میں خیریں بانٹ رہے ہیں. دنیا ایسے نہیں ٹوٹی ترکی میں، دنیا ایسے نہیں ٹوٹی نیٹ پہ، دنیا ایسے نہیں ٹوٹی آپ کے میگزین پہ، دنیا ایسے نہیں ٹوٹی تسبیح خانے پہ، دنیا ایسے نہیں ٹوٹی. لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہے، اور ویسے بھی مجھ جیسے پیر کا نام سنتے بندہ 4 قدم پیچھے ہٹ جاتا ہے. دنیا ایسے نہیں آئی، متوجہ نہیں ہوئی. مجھے ایک بندہ کہنے لگا حکیم صاحب میں شیخ ہوں. لبت آنا بغیر لبتے نہیں. لبت کہتے ہیں اگر کہیں کوئی حاصل ہے، اگر کوئی نفع ہے تو میں شیخ ہوں، میں اس پہ آؤں گا. اگر نفع نہیں ہے تو میں نہیں آؤں گا. خود واقعہ سنایا، کہنے لگا ایک شیخ تھا، وہ گرا ہوا تھا، تو ایک بندے نے کہا شیخ صاحب ہاتھ دے دیں، نہیں دیں. اس نے کہا اس کو ہاتھ لے. خود سنایا مجھے واقعہ. اور وہ شیخ صاحب آتے ہیں تو واحد آدمی ہے، وقت ہی نہیں ہوتا. کہنے لگے ایک شیخ صاحب کو الٹی آئی، اس نے الٹی جھولی میں کر لی، خشک کر کے مرغیوں کو ڈال دی. مجھے وہ شیخ صاحب خدا کے واقعے سناتے ہیں. ایک شیخ صاحب کہنے لگے ایک شیخ صاحب چھت سے گرے نیچے 3ری منزل سے، بیوی سے کہنے لگے اوپر لائٹ پنکھا چل رہا ہے وہ بند کر دینا، بل زیادہ آ جائے. ہاں آپ خیر بانٹ رہے ہیں لوگوں میں، بڑے طاقتور بول بانٹ رہے ہیں. میں وہاں تھا تو میں نے ایک بندے سے کہا آپ کو حضرت علی کی دعا کا پتہ ہے؟ کہ ہاں. میں نے کہا یہ دعا اس وقت نیٹ سے نکال کے اس کو سنوائی کہ اس کی طاقت دیکھیں. حضرت علی نے کون سی خیر بانٹی ہے؟ لوگوں کو اللہ سے مانگنا سکھایا ہے کہ قیامت تک لوگوں مصیبتیں آئیں، تکلیفیں آئیں، دکھ آئیں، پریشانی آئیں تو تمہاری نظر ان بولوں پہ جائے جن بولوں پہ علی کی نظر گئی تھی. ہاں، اور وہ بول کیا ہیں؟ اللہ کی منت، اللہ کی خوشامد، اللہ کی سامنے زاریاں 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 منتیں. میں کہتا ہوں الفاظ کے اندر وہ طاقت ہے کہ دل میں اتر جاتے ہیں. اللہ کو کتنا ترس آتا ہوگا کہ میرا بندہ مجھے کن بولوں کے ساتھ، کن لفظوں کے ساتھ، کن حرفوں کے ساتھ مجھے متوجہ کر رہا، اور میری رحمت کو متوجہ کر رہا، اور میری عطا کو متوجہ کر رہا، اور میرے کرم کو متوجہ کر رہا. اللہ کو کتنا ترس آتا ہوگا، اللہ کو کتنا رحم آتا ہوگا. جب بندہ ان بولوں کو توجہ سے سنتا ہوگا تو اس کی رحمت ایسے متوجہ ہو جاتی، کیونکہ ہر بول میں عزت ہے، ہر بول میں عظمت ہے، ہر بول میں اللہ کا وقار ہے، ہر بول میں اللہ کی شان و شوکت ہے، ہر بول میں رب کی خوشامت ہے، ہر بول میں اس کی منت ہے، منت ہے، منت ہے، منت ہے. یہ علی کا پیغام سچا، علی سچا، علی کا پیغام سچا، سلام اللہ رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین. ان کا پیغام سچا، وہ خود سچے. جس ہستی پہ ایمان لائے وہ سچے، جو ہستی نے ایمان کا راستہ دیا، جبریل وہی لائی، وہ سچا، اور میرا رب سچا. یہ خیریں بانٹے ہیں. لوگ دکھی ہیں بہت زیادہ، لوگ دکھی ہیں بہت زیادہ، یقین جانیے بہت دکھی ہیں. جتنی نعمتیں بڑھ گئی ہیں، جتنی وسائل بڑھ گئے ہیں، جتنی سہولتیں بڑھ گئی ہیں، سہولتیں. میں نے ایک اور ملک میں دیکھا، زیر زمین ٹرین تھی، اس میں سفر کیا. ابھی میں نے ترکی میں سفر کیا، کارڈ لگایا، کارڈ نے ہمیں اندر جانے دیا، سفر کیا. 1-1.5 منٹ کے بعد ہمارا اسٹیشن آ گیا، ہم اتر گئے. سہولتیں بڑھتی گئیں پر دکھ بڑھتے گئے، غم بڑھتے گئے، تکلیفیں بڑھتی گئیں، دکھ بڑھتے گئے، غم بڑھتے گئے، تکلیفیں بڑھتی گئیں، حالات سخت ہوتے گئے. گھر بڑے بڑے ہیں پر سکھ نہیں، سکون نہیں، چین نہیں، راحت نہیں. میں نام نہیں لیتا، نہیں لے سکتا. میرے پر بڑے بڑے گھر اور بڑے بڑے نام، اندر دکھ ہی دکھ ہے، اندر دکھ ہی دکھ ہے. رازداری میری زندگی کا شعبہ ہے، اندر دکھ ہی دکھ ہے.
آپ رشک کھائیں گے، آپ ان کو دیکھ کے کہیں گے اے کاش ہم بھی ایسے ہوتے۔ یہ دعائے علی دکھوں کا علاج، غموں کا علاج، پریشانیوں کا علاج، دل کا سکون ہے۔ علی کے بول دل کا سکون، علی کے بول دل کا چین۔ کیوں؟ علی نے اپنی ذات سے مانگنا نہیں بتایا، علی نے کہا میں نے جس سے مانگا تم بھی اس سے مانگو۔ کیا کمال ہے! انہوں نے ہمیں زندگی میں امانتیں دی ہیں، خیانتیں نہیں دی۔ وہ سچے دیانت دار تھے، وہ سچے مخلص تھے، وہ سچے سچوں کے سچے تھے، لہٰذا وہ ہمیں امانت دے کر گئے ہیں کہ آؤ لوگو، قیامت تک کی ساری آخری صبح اور قیامت تک کی آخری شام تک جب تمہیں دکھ درد غم تکلیف لپیٹ جائیں اور تمہاری صبح بھی افسردہ ہوں اور تمہاری شامیں بھی غم زدہ ہوں، نمناک ہوں، تو پھر میرے ان بولوں کو پڑھنا جو میں نے جس طرح اللہ کی منت کی تھی، میں نے جس طرح اللہ کی خوشامد کی تھی۔ آئیں سنتے ہیں جس طرح میں نے اللہ کے سامنے درد بیان کیا تھا اور اللہ کے سامنے غم بیان کیا تھا اور اللہ کے سامنے درد اور غم کے جو بول بولے تھے، جو بول بولے تھے وہ بیان کیے تھے۔ ہاں، اور اس میں انگلی پھیرتے جائیں گے، بعد میں وہ انگلی آنکھوں پر دل پہ پھیریں گے، اور جب الغوث آئے گا، اپنی مراد اپنی مشکل، اپنی پریشانی، اپنے غم کا تصور کریں گے اور اپنے غم اور اپنی پریشانی کا تصور کریں گے۔ پہلے ہم درود شفا پڑھیں گے، اللہم صلی علی محمد بعدد کل داء و دواء وبارک وسلم، اللہم صلی علی محمد بعدد کل داء و دواء وبارک وسلم، اللہم صلی علی محمد بعدد کل داء و دواء وبارک وسلم۔ یہ درود اس سے پہلے بھی اور یا لطیف و یا ودود پڑھیں گے، اس سے پہلے بھی یہ درود کی طاقت اور تاثیر ہے اور اس درود کا کمال ہے۔ آئیں سنتے ہیں، اور ان کے ایک سننے سے پہلے ایک چیز ذہن نشین رکھیں، اس کے لفظوں پہ غور کریں، لفظ کے ترجمے پہ غور کریں کہ کیا کیا لفظ ہے اور کیا کیا حرف ہے اور کیا کیا درد ہے اور کیا کیا غم ہے اور کہاں کہاں منت ہے اور کہاں کہاں اس کی خوشامد ہے اور کہاں کہاں اللہ کے سامنے زاریاں ہیں۔ آئیں سنتے ہیں۔ بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. يا صانع كل مصنوع، يا خالق كل مخلوق، يا رازق كل مرزوق، يا مالك كل مملوك، يا كاشف كل مكروب، يا فارج كل مهموم، يا راحم كل مرحوم، يا ناصر كل مخذول، يا ساتر كل معيوب، يا ملجأ كل مطرود. سبحانك يا لا إله إلا أنت. الغوث خلصنا من النار يا عدتي عند شدتي، يا رجائي عند مصيبتي، يا مؤنسي عند وحشتي، يا صاحبي عند غربتي، يا ولي عند نعمتي، يا غياثي عند كربتي، يا دليلي عند حيرتي، يا غنائي عند افتقاري، يا ملجئي عند اضطراري، يا معيني عند مفزعي. سبحانك يا لا إله إلا أنت. الغوث خلصنا من النار يا علام الغيوب، يا غفار الذنوب، يا ستار العيوب، يا كاشف الكروب، يا مقلب القلوب، يا طبيب القلوب، يا منور القلوب، يا أنيس القلوب، يا مفرج الهموم، يا منفس الغموم. سبحانك يا لا إله إلا أنت. خلصنا من النار اللهم إني أسألك باسمك يا جليل يا جميل، يا وكيل يا كفيل، يا دليل يا قبيل، يا مديل يا منيل، يا مقيل يا محيل. سبحانك يا لا إله إلا أنت. خلصنا من النار يا دليل المتحيرين، يا غياث المستغيثين، يا صريخ المستصرخين، يا جار المستجيرين، يا أمان الخائفين، يا عون المؤمنين، يا راحم المساكين،
يا ملجأ العاصين، يا غافر المذنبين، يا مجيب دعوة المضطرين. سبحانك يا لا إله إلا أنت. يا ذا الجود والإحسان، يا ذا الفضل والامتنان، يا ذا الأمن والأمان، يا ذا القدس والسبحان، يا ذا الحكمة والبيان، يا ذا الرحمة والرضوان، يا ذا الحجة والبرهان، يا ذا العظمة والسلطان، يا ذا الرأفة والمستعان، يا ذا العفو والغفران. سبحانك يا لا إله إلا أنت. يا من هو رب كل شيء، يا من هو إله كل شيء، يا من هو خالق كل شيء، يا من هو صانع كل شيء، يا من هو قبل كل شيء، يا من هو بعد كل شيء، يا من هو فوق كل شيء، يا من هو عالم بكل شيء، يا من هو قادر على كل شيء، يا من هو يبقى ويفنى كل شيء. سبحانك يا لا إله إلا أنت. اللهم إني أسألك باسمك يا مؤمن يا مهيمن يا مكون يا ملقن يا مبين يا مهون يا ممكن يا مزين يا معلن يا مقسم. سبحانك يا لا إله إلا أنت. يا من هو في ملكه مقيم، يا من هو في سلطانه قديم، يا من هو في جلاله عظيم، يا من هو على عباده رحيم، يا من هو بكل شيء عليم، يا من هو بمن عصاه حليم، يا من هو بمن رجاه كريم، يا من هو في صنعه حكيم، يا من هو في حكمته لطيف، يا من هو في لطفه قديم. سبحانك يا لا إله إلا أنت. آنکھوں پہ پھیر دیں، دل پہ پھیر دیں یہی انگلی، یہی آنکھیں پھر جلوے دیکھتی ہیں، یہی دل پھر روشن ہوتا ہے، یہی دل پھر منور معظم معطر مطہر ہوتا ہے، یہی دل، یہی دل، اور پھر یہی دل کی روشنی قبر میں کام آتی ہے، موت کے وقت کام آتی ہے۔ پھر یہی آنکھیں جب موت کے وقت کھلی رہ جاتی ہیں تو فرشتوں کے جلوے دیکھتی ہیں، جنت کے مناظر دیکھتی ہیں، اللہ کی محبت کو دیکھتی ہیں، اس کی محبت اور عشق کو دیکھتی ہیں، یہی آنکھیں، ہاں یہی آنکھیں پھر نظام عالم میں اللہ کی رحمت کو متوجہ ہوتا دیکھتی ہیں، یہی آنکھیں، یہی آنکھیں جب اللہ کی عظمت کے بولوں پہ نظر پڑتی ہیں۔ اس لیے فرمایا وہ آنکھیں جو قرآن کو دیکھتی ہیں اور قرآن کو پڑھتی ہیں، وہ آنکھیں، اللہ پاک ان آنکھوں کو انشاءاللہ اپنا دیدار کرائے گا، اور وہ آنکھیں جو قرآن کو دیکھتی اور پڑھتی ہیں ان کو حبیب کا دیدار ہوگا، اور وہ آنکھیں جو قرآن کو دیکھتی اور پڑھتی ہیں ان کو اس دنیا میں ان ہستیوں کا دیدار ہوگا جو قرآن کی وجہ سے اللہ کی محبت میں گئیں، جنت میں گئیں، اور پھر قیامت کے دن خود میرا اللہ سورۃ رحمان پڑھے گا، اور قرآن کو دیکھنے والے، قرآن کو پڑھنے والے، قرآن کو سننے والے، اور جن کے سینے میں قرآن ہے ان کی قدر کرنے والے، ان کی کمی کوتاہیوں سے درگزر کرنے والے، اللہ پاک پھر ان کو قیامت کے دن اپنے سامنے ایسے بٹھائے گا، کیا منظر ہوگا، اور پھر میرا رب اپنا قرآن ان کو سنائے گا اور سورۃ رحمان میرا رب پڑھے گا۔ سوچو تو صحیح، اللہ پڑھنے والا ہو اور سننے والے ہوں، وہ کیا منظر ہوگا، لیکن ان کو سنایا جائے گا جو قرآن پڑھنے اور قرآن سننے اور قرآن والوں کی قدر کریں گے، ان کی کمیاں کوتاہیوں سے درگزر کریں گے، ان کی قدر کریں گے، اللہ پھر ان کو بٹھائے گا، سامنے سنائے گا، کیا منظر ہوگا۔ اللہ کو اپنی عظمت کے بول بڑے پسند ہیں، اللہ کو اپنی عظمت کے بول بہت پسند ہیں۔ یہ جو یا لطیف و یا ودود ہے یہ اللہ کی عظمت کے بول ہیں، اور پھر یہ عظمت کے بول بڑی مصیبتوں کو، بڑی پریشانیوں کو، بڑے دکھوں کو دور کر دیتے ہیں، کالی دنیا کو، کالے لوگوں کو، کالے روگوں کو
وہ کالے لوگ جو تسبیح خانے کے نظام کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اللہ ان کو ختم کر دیتا ہے۔ یہ یا لطیف و یا ودود کے اندر طاقت ہے۔ جن کے گھروں میں آگ لگی ہے، جن کو کالے لوگ پڑ گئے ہیں، جن پہ کالے روگ گھس گئے ہیں، جن کو کالی بیماریاں، کالا جادو، کالے جنات اور کالی چیزیں اور مصیبتیں، اور جن کی زندگی میں کالے اندھیرے ہیں، تہ بتہ اندھیرے ہیں، ختم نہیں ہو رہے، ان کا باپ بھی، ان کا دادا بھی، ان کا بڑے بھی انہی مصیبتوں، پریشانیوں، قرضوں، تکلیفوں، بیماریوں، ناکاموں، حالات میں، رشتوں میں بندش، ان چیزوں میں چلے گئے ہیں۔ ان کے لیے یہ خوشخبری کا عمل ہے، یہ خوشخبری کا عمل ہے۔ یا لطیف و یا ودود کا عمل 4 کالی چیزیں ہیں، کالی مرچ ہے، کالے مونگ پاش ہیں، ہرمل ہے اور کلونجی ہے۔ یہ 4 چیزیں ایک ایک چھٹا کالی تھیلی کے اندر، یہ صدیوں کے آزمودہ تجربے ہیں۔ اللہ والوں خیال کرنا، ہر عمل کا ثبوت ہے سچی کتابوں سے، ہر عمل کا ثبوت ہے سچی کتابوں سے۔ میری نظر، میری علمی کمزوری، ناواقفیت تو میرا قصور ہے، تو میں نے تو سچی کتابوں کے حوالے اور سچی کتابوں کے واقعے اور سچی کتابوں کے سچے تحفے لا کے آپ کو دیے، آج بھی دے رہا ہوں۔ اس ہر عمل کا ثبوت ہے سچی کتابوں سے۔ کوئی عمل عبقری کا، تسبیح خانے کا، کوئی عمل عبقری کا، تسبیح خانے کا سچی کتابوں کے بغیر نہیں ہے، سچی کتابوں کے بغیر نہیں ہے۔ خود تھیلی کالے رنگ کی یہ بھی سچی کتابوں میں حوالے اور ثبوتوں کے ساتھ موجود ہے، ثبوتوں کے ساتھ موجود ہے۔ اور پھر یہ ایک چٹکی جب جلتی ہے، سب کالی چیزوں کو جلا کے رکھ دیتی ہے، کالی دنیا کو جلا کے رکھ دیتی ہے، کالے لوگوں کو راکھ کر کے رکھ دیتی ہے۔ کیوں؟ اس کے اوپر اللہ کا نام پڑھا ہوتا ہے، اور اللہ کے 2 نام، یا لطیف ہو، ہاں، اور پڑھنے والے جذبے والے، پڑھنے والے درد والے، پڑھنے والے عزم والے، پڑھنے والے سوز اور ساز والے، گداز والے، کیفیات والے۔ میرے رب کو لفظ نہیں کیفیات چاہیے، میرے رب کو لفظ نہیں درد چاہیے، میرے رب کو لفظوں کے ساتھ کیفیات بھی چاہیے، درد بھی چاہیے، اور اللہ کو وہ درد چاہیے جو میرے رب کے پاس نہیں ہے۔ اللہ کے پاس تواضع نہیں ہے، میرے رب کے پاس عاجزی نہیں ہے، میرے رب کے پاس آنسو نہیں ہے، میرے رب کے پاس سر جھکانا نہیں ہے، میرے رب کے پاس تواضع نہیں ہے، میرے رب کے پاس عاجزی نہیں ہے، یہ بندے کے پاس ہے۔ اللہ کہتا ہے جو میرے بندہ، جو میرے پاس نہیں ہے وہ لے آ، جو تیرے پاس نہیں ہے میں وہ دے دوں گا، آؤ بھائی، جو میرے پاس نہیں ہے وہ دے مجھے، جو تیرے پاس نہیں ہے وہ میں دوں گا۔ اس لیے میں نے پچھلی دفعہ بھی کہا تھا، کچھ لوگ درد سے نہیں پڑھ رہے تھے، غم سے نہیں پڑھ رہے تھے۔ مجھے احساس ہے اتنی دور سے آپ تسبیح خانے میں آئے ہیں، یا پوری دنیا میں جہاں بھی آپ بیٹھے ہیں، اپنے کام کاج چھوڑ کے، اپنی ذمہ داریاں چھوڑ کے تسبیح خانے کے اس نظام کے ساتھ جڑ کے بیٹھے ہیں، اور اگر درد نہ ہوا، غم نہ ہوا، توجہ نہ ہوئی، تو نفع نہ ہوا، فائدہ نہ ہوا۔ پھر تماشا دیکھنے آئے ہیں، چلو دیکھا ہے تماشا جگر کا، سنا ہے وہ کافر مسلمان ہوا ہے۔ نہیں، اللہ کو یہ نہیں چاہیے، میرے رب کو سچا درد، سچا غم اور سچا جذبہ چاہیے۔ یا لطیفو پڑھنے میں اس کے لطف و کرم، اس کی عطا عنایت، اس کی رحمت کا ایسا گمان بیٹھے، ایسا خیال بیٹھے اور ایسا تصور بیٹھے کہ جو اندر ہی اندر اس کو کھول دے، ایسا تصور بیٹھے اندر ہی اندر اس کو کھول دے۔ بھائی اس کو ہٹاؤ، بھائی اندر ہی اندر اس کو کھول دے۔ کیا تھا، کتنی دفعہ قاسم حال میں مجمع جوڑ پتہ ہی چلے گئے، کتنی دفعہ مجمع جوڑ والے باقاعدہ بندے مقرر کیے، کوئی آگے نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہے، کوئی ادھر پڑھنا شروع۔ نماز تو پڑھنی ہے، نیچے نماز پڑھیں، جگہ ہم نے خالی رکھی ہے، کوئی ہے ہی نہیں، کوئی وارث ہوتا۔ کیا بات کر رہا تھا؟ جب لطیف بولے نا، اس وقت اس کی رحمت، لطف، کرم، عنایت، عطا 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 ایسی آ جائے کہ بس میرا کام ہو گیا، میرے ساتھ اس کی اتنی رحمت ہے۔ اور جب ودود کہے تو کہے اللہ مجھے اپنی رحمت اور خوشی اور مسکراہٹ کی نظر سے دیکھ رہا، جس کو رب نے مسکرا کے دیکھ لیا، چل بھائی جا، کل یوم ہوا فی شان، اس کی رحمت ایسی، اس کی جلوہ، بس کام ہو گئے۔ قیامت کا دن اس کے غضب کا دن ہوگا، اس کے جلال قہار اس کا دن ہوگا۔ اس لیے یا رحمان الدنیا یا رحیم الآخرہ، اس لیے وامتاز اليوم ایھا المجرمون، قیامت کے دن علیحدہ ہو جاؤ، ہمارے دوستوں سے ہمارے دشمن علیحدہ ہو جائیں۔ آج کے دن میں اس کی مسکراہٹ، اس کی رحمت، اس کی عطا کو متوجہ کر لیں۔ لطیف پڑھتے ہوئے غور سے سمجھ گئے، غور سے لفظ لطیف، یا لطیف ہو، لفظ لطیف پڑھتے ہوئے اس کا ساری کائنات سے سب سے بڑی مہربانی میرے اوپر ہے،
سب سے کرم میرے اوپر ہے، اس کی شفقت میرے اوپر ہے، اور اس کی عنایات کی بارش ہو گئی، عطا کی بارش ہو گئی، رحمت کی بارش ہو گئی۔ اور ودود کہتے ہوئے یہ تصور ہو اس کی مسکراہٹ ہے اور میری طرف میرا اللہ دیکھ رہا ہے، بس اللہ نے مجھے مسکرا کے دیکھا تو میرے کوئی مسئلے ہی نہیں ہے۔ بولو، میرے اللہ نے مجھے مسکرا کے دیکھا تو پھر میرے مسئلے ہی نہیں ہیں، میرے غم ہی نہیں ہیں، میرے دکھ ہی نہیں۔ مجھے سہل ہو گئی منزلیں کہ فضا کے رخ بھی بدل گئے، تیرا ہاتھ میں آ گیا تو چراغ رکھ کے بھی چل گئے۔ یہ کیفیت ہو، جس کیفیت کے ساتھ ہم نے دعائے حضرت علی سنی ہے نا، تو دعائے علی کے سنتے ہو جو ہمارے رونگٹے کھڑے، ہماری طبیعتوں کے اندر کیفیت ہے، اسی طرح اللہ کا نام پڑھتے ہوئے ہمارے اندر کچھ ہلچل مچے، کوئی توڑ پھوڑ ہو، کوئی اندر کا نظام ہلے، یہ ادھر ہلے ادھر عرش ہلے، ادھر عرش ہلے ادھر فرش ہلے، فرش اور عرش کے ہلنے سے ایک امر، ایک حکم، اور وہ کیا کہ میرے سارے کام ہو گئے، میرے سارے مسئلے حل ہو گئے، اللہ کی رحمت سے مہربانی ہو گئی، میرے قرضے، میری بے اولادیاں، میری تکلیفیں، میرے غم، میرے دکھ، میری ناکامیاں، میری پریشانیاں، میرے اٹکے ہوئے مسائل، الجھے ہوئے مسائل، یہ سارے انشاءاللہ ہو گئے جب میں نے لفظ لطیف پڑھا اور ودود پڑھا۔ یہ جذبہ ہو، یہ کیفیت ہو، یہ درد ہو، یہ انداز ہو، یہ گمان ہو، یہ خیال ہو، یہ تصور ہو۔ میرا اللہ کہتا ہے زمین پہ اتنے سارے بندے میری رحمت، میری عطا، میری مسکراہٹ کا تصور کر رہے ہیں، حالانکہ میں ان سے ناراض ہوں، تو میں خود ہی تو کہتا ہوں میرے بندے میرے ساتھ جیسا گمان کرو گے ویسا معاملہ کروں گا، تو لہٰذا بندو تم نے میرے ساتھ جیسا گمان کیا، آؤ میں تمہارے ساتھ پھر مسکرا کے ملتا ہوں۔ اس لیے بندہ جب آتا ہے اللہ کے پاس کوئی مرحوم، اللہ کہتا ہے اس کی نیکی بتاؤ، سنو ایک خوشخبری دے رہا ہوں، سنو ایک خوشخبری، اللہ کہتا ہے اس کی نیکی بتاؤ، یا اللہ کوئی نیکی نہیں، کوئی نیکی، یا اللہ کچھ لوگ تھے اس کو کہتے تھے اچھا تھا، کچھ لوگ تھے جو کہتے تھے اچھا تھا، اچھا تھا، تو اللہ کہتا ہے میرے بندے میرے پاس پتہ ہے اس کا کیا تھا، میں نے لوگوں کی گواہیوں پہ اس کو اچھوں میں شامل کر دیا، میں نے لوگوں کی گواہیاں اس کے حق میں قبول کر لی، یا اللہ اس کے پاس کچھ نہیں، کچھ نہیں، مگر کچھ لوگ تھے جو کہتے تھے یہ اچھا تھا، میں نے اس کو اچھوں میں شامل کر لیا۔ یہ جذبہ ہمارے ساتھ جب ہوگا، یہ درد ہوگا، یہ غم ہوگا، پھر اس کی رحمت متوجہ، پھر اس کا نام، اس کے نظام، اس کی کیفیتیں متوجہ ہوں گے۔ اور یہ جو سارا پڑھیں یہ حضور کے گھرانے کو ہدیہ کریں، جو پڑھیں حضور کے گھرانے کو ہدیہ کریں، حضور کے کس کو؟ گھرانے کو ہدیہ کریں، حضور کے گھرانے کو ہدیہ کریں۔ ہاں میں نے بڑے تجربے کیے ہیں، جس نے بھی حضور کے گھرانے کو ہدیہ کیا ہے اس کے کام آنن فانن بنے۔ حضور کے گھرانے میں حضور کی بیویاں، حضور کی بیٹیاں، حضور کے بیٹے، حضور کے داماد، حضور کے نواسے، حضور کی نواسیاں، یہ میرے کملی والے کا گھرانہ ہے، یہ اہل البیت ہیں۔ حضور کے گھرانے کو ہدیہ کریں، جو پڑھیں، اور وہ آپ کے لیے دعاؤں میں لگ جائیں گے، اور ان اللہ والوں کی دعائیں قبول ہیں، مقبول ہیں، محبوب ہیں، مقبول ہیں، محبوب ہیں۔ یہ بہت ضروری ہے۔ تو آپ بیٹھ کے ہم یا لطیف ہو یا ودود ہو کی پڑھیں گے، پہلے اپنی کیفیت بنائیں۔ میں کچھ اعلانات کرتا ہوں، یہ اعلانات بھی سنتے جائیں اور اپنی کیفیت بنائیں، کیفیت بنائیں، اور یہ پڑھیں پوری امت کو ہدیہ کریں، سارے حضور کے گھرانے کو ہدیہ کریں، اپنے پیاروں کو ہدیہ کریں۔ میری اماں فرماتی تھیں پتر بیٹا جاؤ اپنے دادا دادے کی قبروں پہ، عادی بنو گے تو پھر ہماری قبروں پہ بھی آؤ گے۔ آج جب جاتے ہیں حویلی کی طرف تو اماں ابا کی مزارات اور قبروں پہ جانے کی ایک کشش، بے چینی ہوتی ہے کہ ان کے ہاں جائیں اور ان کے ہاں یکسو ہو کے بیٹھیں اور ان کو اعمال کا ہدیہ دیں اور ان سے کچھ باتیں کریں۔ اپنے پیاروں کو نہ بھولا کریں، نہ بھولا کریں، نہ بھولا کریں۔ یقین جانیں جس طرح آج میں نے الف لیلا اور لیلا ایسے گھومے، حالانکہ میں نے خاتمہ بالخیر کی باتیں کر رہا ہوں، اور میرے کو خاتمہ بالخیر کرو کہ نا چھوڑ سارے گالی کوڑیاں لیلا دے، سارے گالی کوڑیاں۔ اسی طرح اپنے پیاروں کو نہ بھولیں، اور نقش یار غار یار مزار لکھتے رہا کریں، بڑی طاقت ہے۔ لکھو، پانی میں گھولو، آٹے میں گوندو، بے زبانوں کو کھلا دو۔ دریائے نیل کا نقش، یہ نقش ہے دریائے نیل۔ میرا کبھی کبھی جی چاہتا ہے جا کے دریائے نیل کے سامنے بیٹھا رہا ہوں۔ ایک جگہ میں گیا، نوبیا، اسوان،
एयरपोर्ट पे लिखा हुआ था अर्ज़ ज़हब, सोने की जमीन, द लैंड ऑफ गोल्ड, आसमान। अभी प्रिंस करीम आगा खां फौत हुए हैं, उनको वहीं दफन किया है, उनके बड़े भी वहीं दफन थे। होगा उनकी बड़ों का निस्बत, बड़ों की निस्बत होगी। तो वहां एक दरिया नील के किनारे हमें होटल थी, बिल्कुल किनारे, चुप करके वहां दरिया नील बह रहा था। और मैं पिछली सदियों में फिरौनों में कभी घूमता था, कभी मूसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी, कभी दरियाए नील के वाकयात, कभी फिर हज़रत उमर का वो कि आओ जाओ मेरा ये खत डाल दो, ए नील अगर बहता है तो अल्लाह के अमर से बहे, वरना उमर को तेरी कोई जरूरत नहीं, बहता हुआ नील है। अल्लाह अकबर। मुझे ख्वाब आया, मैं ख्वाब नहीं बयान करता, ख्वाब आया, हजरत लुकमान अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, पर मैं मेरे शहर में आए थे तुम, आपका शहर, कहा नोबिया मेरी जगह थी, मैं शहर था, हबशी थे। वहां अल्लाह का निजाम देखें, इधर मिस्र में हुस्न है, वहां सारा का सारा अफ्रीकन निजाम शुरू हो जाता है। वहां सारे के सारे बिलाली काले हैं, कोई हाम है कोई साम है। और मैं मेरे शहर में आए थे, कुछ इनायत फरमाई, कुछ अताएं फरमाई, कुछ शफकतें फरमाई। मैंने एक सुबह उठ के अपने बेटे से कहा, मैं चेक करो। उन्हें कहा कि वाकई तारीख बताती है कि ये जो जिस जगह हम गए थे हजरत लुकमान अलैहिस्सलाम यहीं के थे। अल्लाह अकबर। तो ये नक्श ना भूला करें, ये नक्श ना भूला करें। और सखी बन के, मैंने इस दफा तुर्की वालों से कहा, मैंने कहा सखी बन के आओ, पूरा साल मेहनत करो, औरों को ले आओ। औरों से मुराद नहीं है कि हमें कुछ मिलेगा, मुझे कुछ मिलेगा, कुछ नहीं। आएगा तो उसके कानों में बात पड़ेगी, आएगा तो अल्लाह का नाम लेके जाएगा, आएगा तो मसाइल हल होंगे। आप पूरा हफ्ता मेहनत किया करें, और पूरा हफ्ता मेहनत करके पूरा हफ्ता लोगों को तस्बीह खाने साथ लाया करें, पूरा हफ्ता मेहनत करके, पूरा हफ्ता। और दूसरा, मेरा चंदा, मुझे कल या आज एक बंदे ने 2.5 करोड़ का चंदा दिया, कागज पे लिखा हुआ था शेखुल वज़ाइफ का चंदा 2.5 करोड़। मैंने कहा क्या पढ़ा? लगे ये वजीफा, ये जितने वज़ाइफ थे अब तक हमने 2.5 करोड़ पढ़ लिए, ये आपको हदिया है। मैंने क्या किया, फौरन सबसे पहले अल्लाह की बारगाह में पेश किया। तरीका बता रहा हूं आइंदा भी, अल्लाह तो इसको कबूल फरमा। पहले रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, मौला बस तेरी कबूलियत है तो फिर सब कुछ है। उसके बाद फरिश्तों को हदिया किया, नेक रूहों को हदिया किया, नेक जिन्नात को हदिया किया। मुझे जो हदिया मिलते हैं अमाल के हदिये बहुत मिलते हैं, और सच्चे मिलते हैं, बनावटी नहीं मिलते। हदिया तो अमाल का तस्बीह खाने की हदिया। हामीम लायुन सारों, मालूम यह होता है कि हामीम लायुन सारों या हाफिज या सलाम जानी सारों का अमल, इसमें कोई कमी हुई तो फितने उठे, कहीं कमी हुई है। खिड़की खुली है तो बाहर की लू आई है, तेरी गाड़ी की कूलिंग को उसने मुतासिर किया है, तेरी गाड़ी का जो ठंडा कमरा था मुतासिर किया। मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी राहबरी का सवाल है। कोई तस्बीह खाने के चंदे में कमी हुई है, तस्बीहात में, हिफाजत वाले आमाल में कमी हुई है, हाँ, तो ये तस्बीह खाने में पूरी तवज्जो, मेरी नस्लों, इस सारे निजाम का तसव्वुर करके हिफाजत, किफायत, बरकत, आफियत। इंग्लिश चैनल को, इंग्लिश मैगजीन को बहुत फैलाएं। दुनिया इंग्लिश मैगजीन को पढ़ने, इंग्लिश वाली बहुत ज्यादा है, उर्दू वाली बहुत मुख्तसर है पूरी दुनिया में। या कहारों का 120 दिन का चिल्ला 8 मई बरोज जुमेरात से शुरू होगा, याद रखिएगा, अपने मकाम पे रहते हुए ये अमल करना है। अलविदाई दुआ 12 रबीउल अव्वल को होगी। इसमें आजम का दम 11 मई को होगा, एतवार बाद नमाज फजर। दम वाला डब्बा पहले ले लिया करें, उसमें अमल होते हैं, वो पहले से कर लिया करें। और मेरी किताबें इससे पहले इदारे छापते थे, मैंने छापना शुरू की। जहां गलती रिसाले में या किताबों में आए, मुझे जरूर इतला कीजिएगा। मैं साल से कह रहा हूं, रिसाले में भी मुस्तकिल ये चीज छप रही है। और अब करीब 18 साल का हुआ, आप अपनी तहरीरें, अपने तजर्बात, वाकयात, मुशाहिदात जरूर लिखें, वो कुरान अंदाजी होगी। सोशल मीडिया में बाज लोग मुझसे निस्बतें जोड़ के, खलीफा, रिश्तेदार, क्लास फेलो, कजन, मामू, चचा, बहुत ज्यादा फिर कुछ चीजें वाकयात होते हैं, एहतियात भी करें और हमारे नंबर टेलीदार पे इतला भी करें। जब भी आप जहां तस्बीह खाने में, हवेली में, हजवेरी महल, रूहानी मंजिल, जहां भी बिस्तर के हमरा आए, बिस्तर के बगैर ना आए। और हजवेरी महल में चिल्लागाहों की ईंटें लग रही हैं, क़यामत तक चलेंगी, लोग हक हू करेंगे और अल्लाह की रहमतों को जज्ब करेंगे। खुशकिस्मत हाथ होंगे जो जाके उन ईंटों को लगाएंगे। वो कौन खुशकिस्मत हाथ होंगे, वो कौन नसीबों वाले होंगे जिनकी
क़यामत तक नस्लों में कभी हाथ फैलेगा नहीं, कभी हाथ नीचे वाला नहीं होगा, इंशाल्लाह कहो ऊपर वाला होगा, ऊपर वाला देने वाला, नीचे वाला लेने वाला। तो हजवेरी महल में जाके चिल्लागाहों की ईंटें लग रही, उस खिदमत को छीने, अल्लाह से मांगे, अल्लाह से मांगे। और हजरत अली की दुआ का जो किताबचा है हर दफा ना लें, साथ लाया करें, साथ लाया करें। अगला इंशाअल्लाह ताला जो हमारा प्रोग्राम है कि आए बंदिश लगवाएं, इस एतवार इस हफ्ता रात 8 बजे अपकरी सोशल मीडिया पे देखें। अपकरी के मुसलसल प्रोग्राम चले, दरमियान में रमजान आ गया, फिर मेरे सफर आ गए, ये प्रोग्राम ना चल सका। बंदिश लगवाने का जो प्रोग्राम अगला है इसी हफ्ते को 3 मई बरोज हफ्ता रात 8 बजे अपकरी के सोशल मीडिया पे जरूर देखें। और यहाँ छोटी छोटी खिदमत होती हैं, बिजली की, लिफ्ट की। अभी देखें ये फवारे चल रहे हैं ना, इस फवारे का सुराख पूरा है, उसका खुला हुआ नहीं है, वो देखें जरा, वो नहीं है पूरा खुला हुआ, इधर कहीं है तो उसके वो खुद बंद पड़े हैं। तो ये छोटी छोटी खिदमत खुद आके किया करें अल्लाह वाले। जहां मजमा आता है ना, तोड़ फोड़ होती रहती है, लिफ्ट की, यूपीएस की, सोलर की, बिजली की, पानी की, नलके की, प्लम्बरी की, खुद खिदमत आके किया। अब देखें ये फवारे नहीं चल रहे इस वक्त, या तो इनको खुद बंद किया गया एहतियातन, या बंदों को मलेरिया बुखार है, या तो बंदे को मलेरिया वाले बैठे, पता नहीं, बुखार वाले कांप रहे हैं बेचारे, वो कहते हैं अल्लाह का नामन हवा ना भेज। इन चीजों को खुद तवज्जो, उधर नहीं है, देखें फवारे, हवा ठंडी है, आपको ठंडक महसूस हो रही है, ये रहमत और नेमत है। इन छोटी छोटी खिदमतों में हिस्सा मिलाया करें। और अगर सोया हुआ नसीब जगाना चाहते हैं, 3 दिन हफ्ते के यहां लगाएं, 3 दिन, जुमेरात असर से एतवार जोहर तक 3 दिन लगाएं, इंशाल्लाह बरकतों के दरवाजे, खैरों के दरवाजे खुलेंगे और रहमतों के दरवाजे खुलेंगे। अल्लाह पाक हमारी हाजिरी को हमेशा की तरह कबूल फरमाए और रहमतें और खैरें अता फरमाए और बरकतें। जो रमजान में गलती से गुठलियां लेकर गए थे वो वापस भेजें, गुठलियां ना ले जाएं, कहीं नुकसान ना हो जाए। जो गलती से गुठलियां लेकर गए थे वो गुठलियां ना यानी वापस भेजें, वापस भेजें। अपने ही जूते इस्तेमाल करें, दूसरों के जूते ना करें, बाज़ औक़ात जूतों से भी कुछ रोग लग जाते हैं। पूरी दुनिया के लोग मेरे वालिदैन के मज़ारात पर जाते हैं, अमाल का हदिया लेकर अल्लाह से मांगते हैं, अल्लाह उनके मसले हल करता है। जरूर जाएं, लेकिन गैर शरई कैफियत से बचें। आए बैठ के या लतीफ़ हो या वदूद हो, पूरे दर्द के साथ, पूरी कैफियतों के साथ, पूरे ध्यान के साथ, पूरे जज्बों के साथ बैठ के पढ़ेंगे। और आज हमारा इसमें आजम यही जिक्र खास यही या लतीफ़ हो या वदूद होगा, हमारा जिक्र खास यही या लतीफ़ हो या वदूद होगा। और इसी को पूरे यकीन से पढ़ेंगे, यही हमारा जिक्र खास है, यही हमारा जिक्र है, यही हमारा अमल है। चावल आपके सामने होंगे, अल्लाह खुश रखे हमारे अहबाब को, बड़े जज्बे से चावल बनाते हैं, पकाते हैं। इन लिफाफों को संभाला करें, बल्कि अगर इनकी मुरम्मत है तो मुरम्मत करके वापस दिया करें। ये मोटे कागज के लिफाफे बड़े मजबूत हैं, फिर काम आ जाया करेंगे, इनको जाया ना किया करें। ये बरकत होती है चावलों की, और एक एक चावल का जर्रा शिफा है, राहत है। क्यों? इसके ऊपर अल्लाह का कलाम पढ़ा जा रहा, दम किया जा रहा, और ये चावल का एक एक जर्रा बरकत और रहमत है। तो काली थैली आपके सामने होगी, काली थैली आपके सामने होगी, और काली थैली पे आप तवज्जो से, पूरी ताकत से या लतीफ़ो या वदूदो पढ़ेंगे। मेरी बात पे तवज्जो कर रहे हैं? फिर इस पे फूंक मारेंगे, फिर या लतीफ़ो या वदूदो जज्बे से, इस तरह 7 फूंकें मारनी है। ठीक है? अपनी मुसीबतें, अपनी परेशानियां, अपने मसाइल, अपनी उलझने, पूरी उम्मत के मसाइल, पूरी उम्मत की उलझने, और तस्बीह खाने को अल्लाह दाएं बाएं से वुसअत, हर फितने से महफूज फरमाए, इसका तसव्वुर पूरी तवज्जो से हमने या लतीफ़ो या वदूदो पढ़ना है, जज्बों के साथ, डूब के डूब के डूब के। उसके बाद मुराकबा, फिर उसके बाद दुआ होगी इंशाल्लाह तवज्जो के साथ। दरूद पाक आपने पढ़ा हुआ है, या लतीफ़ो या वदूदो। या लतीफ़ो या वदूदो।
یا لطیف یا ودود 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 یا اول الاولین یا اول الاولین یا اول الاولین و یا آخر الاخرین یا ذا القوة المتین یا راحم المساکین یا راحم المساکین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا اجود الاجودین یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وادخل الجنة مع الابرار یا عزیز و یا غفار یا عزیز و یا غفار یا رب العالمین. یا اللہ ہماری حاضری قبول فرما، ہماری حاضری قبول فرما، تو لطف و کرم فرما، اپنے نام لطیف کی وجہ سے رحمتیں بھیج، برکتیں بھیج، عطائیں بھیج، شفقتیں بھیج، مہربانیاں بھیج، وسیع رزق دے، وسیع برکت دے، عافیت دے، عطا دے، شفقت دے، بن مانگے دے، بن مانگے دے، بن مانگے دے.
اور ودود کی وجہ سے اپنی مسکراہٹ سے مزین فرما، اپنی رحمت سے مزین فرما، اپنی رحمت بھیج دے، محرومی سے بچا دے، شقاوت سے بچا دے، لعنت سے بچا دے، رحمت دے دے، رحمت دے دے، ہماری نسلوں پہ رحمت دے، ہماری امتوں پہ رحمت دے، ساری نظام پہ رحمت دے، سارے عالم پہ رحمت دے، ہمارے وطن پہ، ہماری چھاونیوں پہ، ایوانوں پہ، گھروں پہ، بازاروں پہ، کچہریوں پہ، بادشاہوں پہ، وزیروں، مشیروں، فقیروں، امیروں پہ، وردیوں پہ رحمت 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 دے، پوری امت پہ رحمت دے، سارے فرشتوں کی رحمت دے، سارے انسانوں پہ رحمت دے، سارے جنات پہ رحمت دے، ہماری ہر دعا قبول فرما، ہر مشکل حل فرما، اگر ناکامی کے عرشوں سے فیصلے ہیں کامیابی میں بدل دے، اگر ذلت کے فیصلے ہیں تو رحمت میں بدل دے، عطا دے دے، رحمت دے دے، اے سخی آقا ان عذاب کی آندھیوں کو ختم کر دے، ان عذاب کی آندھیوں کو ختم کر دے، ابھی سخت آندھی چل رہی ہے دعا کے دوران، بہت سخت آندھی چل رہی ہے، اللہ اس ہوا کو رحمت میں بدل دے، اس ہوا کو فضل میں بدل دے، اللہ ہم ہواؤں کی طاقتیں جانتے ہیں، ہم تیری طاقتیں جانتے ہیں، پھر بھی نہیں جانتے، ہمارا علم کمزور ہے، اپنی رحمت کو متوجہ فرما، اپنے کرم کو متوجہ فرما، ان مانگنے والوں کو دے دے، جھولیاں بھر دے، آباد کر دے اور شاد کر دے اور بامراد کر دے، جس طرح تو نے یہ آندھی چلی ہے اس حال کو ٹھنڈا کر دیا ہے، ایسے ہماری اس قبروں کو ٹھنڈا کر دے، ہمارے حشر کو ٹھنڈا کر دے، ہماری زبان کو اپنے نام اور درود سے ٹھنڈا کر دے، ہمارے دلوں کو اپنی محبت اور عشق مصطفیٰ محمد آل محمد کی محبت سے ٹھنڈا کر دے، اور اصحاب محبت کی ٹھنڈا کر دے، اولیاء سے محبت سے ٹھنڈا کر دے، اللہ ٹھنڈے پیغام دے دے، نسلوں کی آنکھوں سے ٹھنڈک پہنچے، بیٹیوں کے ذریعے سے ٹھنڈک پہنچے اور قبریں ٹھنڈے ہو جائیں، ہمارے گھروں کو نور سے بھر دے، رحمتوں سے بھر دے، پوری دنیا میں جہاں تیری بندے اور بندے آمین کہہ رہے سب کی آمین قبول فرما، سب کی آمین قبول فرما، سب کی آمین قبول فرما، سب کو رحمتیں دے دے، کرم دے دے اور فضل دے دے، ہماری ہر دعا کو اپنی قبولیت کی مہر دے دے، ہماری مشکلیں آسان کر دے، پریشانیاں دور کر دے، آزمائشیں ختم کر دے، اللہ ان فتنوں کو توڑ دے، اللہ ان فتنوں کو توڑ دے، ان کو ان پہ پلٹ دے، اور قیامت تک کے لیے تسبیح خانے کو آباد اور شاد کر دے، ان کو مٹانے والوں کو مٹا دے، ان کی نسلوں کو مٹا دے، قیامت تک کے لیے مٹا دے، اپنا کرم بھیج دے، اپنی عطائیں بھیج دے، اپنا فضل بھیج دے، جو مانگا عطا فرما، جو نہیں مانگا عطا فرما، قیامت تک کے لیے عطا فرما، رزق دے، صحت دے، بیٹے دے، اولاد دے، نعمتیں دے، عطائیں دے، شفقتیں دے، مہربانیاں دے، مغفرت دے، اور جو نہیں مانگا وہ بھی دے، اور جو نہیں مانگا وہ بھی دے، اور جو نہیں مانگا وہ بھی دے، جو مانگا صدا دے، ہمیشہ دے، دے دے میرا اللہ، اگر تجھ سے نہیں مانگے کہاں جائیں، اور کسی اور سے مانگے تو ناراض ہوتا ہے، ہماری دنیا بھی بہتر فرما اور آخرت بھی بہتر فرما، اور دنیا آخرت کی ساری ضرورتیں غیب سے پوری فرما، صلی اللہ علی النبی الکریم وصلی اللہ علی النبی الکریم وصلی اللہ علی النبی الکریم وصلی اللہ علی النبی الکریم اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد بعدد کل دائن و دوائن وبارک وسلم اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضى له اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضى له وصلی علی وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ وبناتہ واہل بیتہ وعطرتہ واہل بیتہ وعطرتہ واہل بیتہ وعطرتہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.